راز جنو از قلم وریشہ احسان۔ کیپٹن وشال، آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ آپ نہ صرف اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہی ہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کی جان کو بھی خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ میجر دانش تیمور وائرس میں بول رہا تھا اور مقابل کا جواب نہ پا کر جھنجھلا اٹھے۔ اٹس این آرڈر کیپٹن، موو بیک، یو کین ناٹ کمپلیٹ دس مشن رائٹ ناؤ۔ آر یو دیر کیپٹن؟ آئی ایم سوری سر بٹ آئی کین ناٹ موو بیک۔ میں ٹارگیٹ کے نزدیک پہنچ چکی ہوں، یہ میرے فرض کے خلاف ہے۔ میں یا تو کامیاب لوٹوں گی یا پھر شہادت پا لوں گی۔ اگر واپس نہ لوٹ سکوں تو سمجھ جائیے گا میں اپنی آخری سفر پر گامزن ہو گئی ہوں۔ میں یہ مشن اکیلے مکمل کروں گی۔ اس کی آواز نے تمام نفوسوں کو ساکت کر دیا تھا۔ کیپٹن، آپ ایسا نہیں کر سکتی، آپ کی جان کو خطرہ ہے، واپس لوٹ آئیں۔ میجر راہیل نے وائرلیس تھاما۔ میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی سر۔ اللہ اکبر! اس کے بعد گہرا سکوت چھا گیا تھا۔ لائن کٹ چکی تھی اور وہاں بیٹھے تمام لوگ جانتے تھے کہ کیپٹن مشال یا تو اس مشن کو مکمل کرے گی یا پھر اس کے ارادوں سے آشنا۔ میجر دانش تیمور نے ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے احکامات جاری کرنے لگی۔ یہ لڑکی ان کے لیے بہت اہم تھی، کچھ بھی کرنا تھا اس کو بچانے کے لیے۔ ہر طرف اندھیرا کا راج تھا، خاموشی خاموشی تھی۔ ہر طرف مسلح افراد گردش کر رہے تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر اسلحہ اور بارود رکھا تھا جو کہ اس کا اصل ہدف تھا، مگر اس وقت اس تک رسائی ممکن نہیں تھی۔ مگر اس کو کسی بھی حالت میں وہاں تک جانا تھا، مگر کیسے، یہ اب سوچنا تھا۔ سوچو سوچو مشال، یہ کیسے کرنا ہے؟ تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں، اس کے بعد میجر پہنچ جائیں گے، اس سے پہلے ہی مجھے کچھ کرنا ہے۔ اس نے اطراف کا جائزہ لیا۔ سنو، جلدی کرو، شراب اور شباب کا انتظام کرو، جلدی، ابھی زرق خان آنے والا ہے۔ ایک شخص ان کا سردار معلوم ہوتا تھا، ایک مسلح افراد کو بلا کر کہہ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک جھماکہ ہوا۔ زرق خان اب آئے گا مزہ، جب ہمارا یہ بارود آرمی والوں کے اڈے کو تباہ کرے گا اور پورے ملک میں دہشت پھیلائے گا کہ جو آرمی اپنے اڈوں کی حفاظت نہیں کر سکی وہ عوام کی کیا کرے گی، اور ہم ان کی تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ہاں بالکل زرق خان، ایسا ہی ہوگا۔ آج زرق خان یہی ہے، آج آرمی والوں کی تباہی پکی ہے۔ مقابل نے زرق خان کے شان میں کلابے ملائے۔ اچھا اب زیادہ مت بولو اور جا کر بارود کو دیکھو، اور کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہاں، وہ میرے کام کا کیا ہوا؟ جی زرق، میں جاتا ہوں اور آپ کے لیے شراب اور شباب دونوں تیار ہیں، آپ جائیں اس کیمپ میں۔ مقابل نے ایک کیمپ کی طرف دیکھا اور پھر باہر نکل گیا، اور زرق خان اس کیمپ کی طرف بڑھا۔ برہنہ لباس میں کھڑی لڑکیاں زرق خان کے آگے پیش تھیں۔ آخر کو ان کو اسی کام کے لیے تو لایا گیا تھا، اور زرق خان درندہ بنا سب کچھ روند رہا تھا، نشے میں چور، مگر سارا نشہ ایک دھماکے سے ہوا ہوا تھا۔ گروہ بھاگ کر باہر نکلا، مگر وہاں سے سب کچھ آگ کی لپیٹ میں تھا۔ جو بھی تھا اس کو تباہ کر گیا تھا۔ کون تھا وہ؟ اور آرمی تو واپس چلے گئی تھی، پھر زرق خان کو تباہ کس نے کیا؟ یہ سب سوالات ہیں، مگر وہ ہوش حواس کھو گیا تھا اور زمین بوس ہو چکا تھا۔ کومل بیٹا، اٹھ جائیں، ابھی زوہان صاحب آنے والے ہیں، جاگنگ سے پھر غصہ کریں گے، ان کو دفتر بھی جانا ہے۔ بڑی بیگم صاحبہ نے کہا ہے آپ کو جگا دوں، اٹھ بھی جائیں، صاحب سے پھر ڈانٹ پڑے گی، ویسے بھی آج کل ان کا غصہ ہر وقت ناک پہ رہتا ہے۔ اٹھ جائیں۔ بوا کب سے اس کے سر پہ کھڑی اس کو جگا رہی تھی، اور مقابل بھی کوئی اور ہی شے تھی جو کہ اٹھنا تو دور کی بات ہے، اس کے کانوں پر تو جوں بھی نہیں رینگی تھی۔ ایک تو بوا اس چھٹانک بھر کی لڑکی سے بڑا تنگ تھی، ہر وقت اپنی شرطوں سے سب کی ناک میں تم کے رکھتی تھی، پر پھر بھی سب کی جان اس میں بستی تھی ہی اتنی پیاری کہ چھو لیا تو یوں لگتا تھا میلی ہو جائے گی۔ ایک تو کومل بٹیا، مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی، کل تک تو اتنی ضد لگا رکھی تھی کہ یونیورسٹی جانا ہے، اور آج دیکھو کس طرح پڑی سو رہی ہیں۔ بوا کا انداز خفا سا تھا۔ اچھا نا بوا، اٹھ گئی بس۔ ایک ہاتھ آنکھ سے بال ہٹاتے اور دوسرے سے آنکھ ملتے وہ اٹھی۔ ابھی تو 5 بجے ہیں بوا۔ گھڑی کو دیکھتے وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ کومل بٹیا بس بھی کر دیں، پھر صاحب کو دیر ہو جائے گی، اور آپ کی بڑی بیگم صاحبہ نے بھی تو بلایا ہے۔ اچھا بوا اٹھ گئی بس۔ خوش لحاف سے نکل کر بیڈ سے نیچے اتری اور بوا کو منہ بسور کر دیکھا۔ بوا اس کو جگا ہوا دیکھ کے کمرے سے نکلنے لگی، جب اس کی آواز نے ان کے قدم روک دیے۔ وہ یہ بتائیں، وہ کنگ کونگ واپس آ گئے؟ ایک آنکھ ونک کرتی وہ بوا کو اس وقت بہت معصوم لگی تھی۔ بری بات ہے، وہ بڑے ہیں آپ سے بیٹا، بوا نے ڈانٹا۔ ہاں بڑے ہیں، وہ بھی پورے 3 سال۔ ویسے کتنا مزہ آتا نا بوا، اگر میں بڑی ہوتی تو نا سارے بدلے لے لیتی میں ان سے۔ تو اب کون سا چھوڑتی ہو کومل؟ ابھی کل ہی تو آپ نے ان کے دفتر کے کپڑے جلا دیے تھے، بوا نے یاد دہانی کرائی۔ تو بوا، وہ کون سا میں نے جان بوجھ کر کیا تھا، وہ تو بس ہو گیا تھا، اس نے اپنی صفائی دی۔ اچھا بس اب جلدی سے تیار ہو کر آ جائیں، وہ آتے ہی ہوں گے۔
اوکے آپ چلیں، میں بس 10 منٹ میں آئی، کہتے ساتھ ہی وہ واش روم میں گھس گئی۔ کپڑے تو وہ پہلے ہی وہاں ہینگ کر چکی تھی، اس لیے چینج کرنے چلے گئیں۔ امو جان آپ کی لاڈلی کب تشریف لائیں گی؟ میں آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں۔ کیا ضرورت تھی آپ کو اس کا لاء کالج میں جانے کی اجازت دینے کی؟ کیا کرے گی وہ یہ سب کچھ کر کے؟ نقشک سے تیار بیٹھا ذوحان کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ امو جان خاموشی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو سب کا باپ بنا پھرتا تھا، بقول کومل۔ کومل کا انداز سوچتے ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اب میں کون سا آپ کو جوک سنا رہا ہوں جو آپ کیوں مسکرا رہی ہیں؟ وہ جھنجھلا ہی تو گیا تھا۔ وہ میں سوچ رہی تھی کومل ٹھیک کہتی ہے، امو جان نے سوچو ہی سوچو میں جواب دیا۔ اور وہ میڈم کیا ٹھیک کہتی ہیں؟ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ اب گڑبڑانے کو باری امو جان کی تھی۔ کچھ نہیں بھائی، تم ناشتہ کرو۔ امو جان نے جان چھڑائی، ورنہ ابھی پھر سے اس کا پارا ہائی ہو جاتا۔ میں جا رہا ہوں امو جان، مجھ سے نہیں ہوتا کسی کا انتظار۔ بغیر ان کے سنے وہ مڑا، جب سامنے سے اپنی دھن میں آتی کومل سے ٹکر ہوئی، اس کو تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا، مگر مقابل کا سارا سامان دھڑم سے نیچے گرا تھا اور اپنی ناقدری پر رو رہا تھا۔ خود اس کا اپنا دوپٹہ سر سے اتر کے گلے میں جھول گیا تھا اور آبشار کی طرح بال کمر پر بکھر گئے تھے جو جوڑوں میں مقید تھے۔ کیا مصیبت ہے، آپ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ پیچ کلر کی ڈریس میں بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ امو جان نے بے اختیار اس کی نظر اتاری۔ او مس یونیورس، دیکھ کر مجھے نہیں تمہیں چلنے کی ضرورت ہے، اور بائی دا وے تم ایسے جاؤ گی یوں نہیں؟ ایک نظر اس پر ڈال کر اس نے کہا۔ جی ہاں ایسے ہی جاؤں گی، کوئی مسئلہ ہے آپ کو؟ وہ جھنجھلائی۔ ہاں مجھے ہے، پہلے چادر لے کے آؤ۔ اس نے نیا حکم صادر کیا۔ امو جان اپنا سر پیٹ کر رہ گئیں۔ نزدیک کی نظر کمزور ہے کیا؟ کومل نے آئی برو اچکائی۔ کیا؟ اب سماعت میں جواب دے گئی ہے کیا؟ کیا بکواس کر رہی ہو، ہوش میں تو ہو؟ وہ دھاڑا۔ حویلی کو سانپ سونگھ گیا تھا، امو جان بھی گھبرا گئی تھیں۔ وہ ہلکے سے منمنائی۔ تو چلو اب، یا ابھی مزید گوہر فشانی کرنی ہے؟ وہ غصے میں کہتا باہر نکل گیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے امو جان کے گلے لگی۔ بیٹا تم بھی اس سے ایسی بات مت کیا کرو، پتہ ہے نا غصے کا تیز ہے۔ تمہاری انہی باتوں کی وجہ سے کل وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تمہاری شادی کر دوں۔ امو جان نے اس کو اپنی طرح سمجھانا چاہا، جو کہ وہ سمجھ بھی رہی تھی، مگر ان کی آخری بات نے پھر اس پر جلدے کا کام کیا تھا۔ اس کنگ کونگ کی تو ایسی کی تیسی، یہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ یہ کروائیں گے میری شادی، بتاتی ہوں ان کو۔ اپنا تو پتہ نہیں۔ وہ تن فن کرتی گاڑی کی طرف بھاگی اور امو جان پھر ارے کرتی رہ گئیں۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہی دھڑام کے ساتھ اس کو بند بھی کر دیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کوئی کام کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ اپنی جان سے پیاری گاڑی کے ساتھ ہوتا یہ ظلم وہ نہیں دیکھ سکا، تب ہی بول پڑا تھا۔ جی نہیں، مجھے بالکل بھی تمیز نہیں ہے، جس طرح آپ کو نہیں ہے۔ اور کیا سوچ کر آپ نے امو جان سے میری شادی کا بولا؟ آپ ہوتے کون ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ وہ بھی دبا دبا سا چلائی تھی۔ اجازت کی ضرورت نہیں ہے مجھے، میں ذوحان خان ہوں، سمجھی؟ اور کل کیا بکواس کی تھی امو جان سے میرے بارے میں؟ میں بھی کومل نور ہوں مسٹر ذوحان خان، میں بھی اپنی ہر بات وہ بھی آپ کو بتانے کی پابند نہیں ہوں۔ اور آئندہ میرے معاملات میں بولنے کی اور میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے جلا دینے والے انداز میں کہا۔ اور تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہوئی کہ ذوحان خان اور وہ بھی تمہارے منہ لگے گا؟ شکل دیکھی ہے اپنی؟ اس نے اپنا حساب صاف کیا۔ آہنے سے سرخ چہرہ لیے اس نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ وہ چاہے اس شخص سے کتنا تمیز اور نرمی سے بات کیوں نہ کرتی، وہ ہمیشہ اس کی یوں ہی تذلیل کرتا تھا اور باقی کا سفر یوں ہی خاموشی سے کٹ گیا۔ مگر اب اس کو نور کی خاموشی چبھ رہی تھی۔ گاڑی کالج کے سامنے آ کر رکی تھی، جلدی سے باہر نکل گئی۔ سنو، واپسی پر ڈرائیور کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود تمہیں گھر چھوڑ دوں گا۔ اس کی اپنی بات کا احساس ہوا تو اس نے ازالہ کرنا چاہا۔ او مسٹر، منہ دھو کے رکھو، تمہارے ساتھ تو میں اب مر کر بھی نہیں جاؤں گی۔ آئے بڑے، شکل گم کریں اپنی۔ اس نے بھی اپنا حساب بات کیا اور اندر بڑھ گئی۔ اس کی یہی عادت ہی تو پسند تھی ذوحان کو۔ وہ جب ناراض ہوتی تھی یا اس کی کوئی بات نور کو ہرٹ کرے تو تب وہ اس کو تم کہہ کر بلاتی تھی۔ ایک واحد یہی لڑکی تھی جو اس کے سامنے ڈٹ جاتی تھی اور وہ اس سے ہار مان جاتا تھا۔ وہ بھی آفس کے لیے نکل گیا۔ اب اس کو بھی پتا تھا وہ ہرٹ نہیں ہوگی کیونکہ وہ اپنا حساب صاف کر کے گئی ہے۔ میجر، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ بلاسٹ والی جگہ سے ہمیں کیپٹن مشال کی گھڑی ملی ہے اور کچھ اور سامان بھی، اور ہمیں پتہ چلا ہے زرق خان کے آدمیوں کو ایک باڈی ملی ہے جو کہ ایک لڑکی کی ہے۔ وہ بالکل بلاسٹ والی جگہ سے ملی ہے اور ہماری رپورٹ کے مطابق وہ کیپٹن مشال کی ہے۔ سامنے کھڑے آفیسر نے کمرے میں بیٹھے تمام نفروں سے کانوں میں سور پھونکا تھا۔ وہ سب ساکت و جامد بیٹھے تھے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ ضرور کچھ ہے جو ہم مس کر رہے ہیں۔ اس کا کوئی اور پلان ہوگا۔ وہ صرف بارود کو تباہ کرنے کے لیے اپنی جان نہیں گنوا سکتی۔ صرف بارود ہی تباہ کرنا ہوتا تو اس کے پاس اور بھی بہت سے طریقے تھے۔ اس کے ابھی بہت سے کام ادھورے تھے، وہ نہیں جا سکتی۔
मेजर राहिल ने अपनी रॉकिंग चेयर घुमाई थी। सुनो ऑफिसर, मुझे वो बॉडी हर हाल में चाहिए। तुम क्या करोगे मैं नहीं जानता, मुझे शाम तक वो बॉडी CMH में चाहिए। मेजर राहिल ने ऑर्डर दिया तो वो बाहर निकल गया। राहिल, तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? मेजर दानिश तैमूर ने मेजर राहिल की तरफ देखा। हाँ, मुझे वाकई लग रहा है वो खुद कहीं गई है, वो मरी नहीं है। पता नहीं, मेरा दिल कहता है वो जिंदा है। मेजर राहिल ने आहिस्ते से जवाब दिया। राहिल, सच बताना, तुम इसको पसंद करते हो ना? मेजर दानिश ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम पागल हो, क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा कब बोला? मेजर राहिल ने झुठलाया। मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ राहिल, तुम उसे नहीं छुपा सकते। मैंने तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार देखा है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मुझे उससे प्यार है। वो इसके लिए इसलिए कि शायद इसने कभी तुम्हें मौका ही नहीं दिया। हाँ शायद दानिश, भी मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं इससे मोहब्बत करने लगा, मगर जानता हूँ इसकी ज़िंदगी में इस सब के लिए कोई जगह नहीं है, वो सबसे अलग है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, बल्कि मैंने आज तक इस जैसी कभी कोई लड़की नहीं देखी। वो एक बंद किताब है, एक पहेली जो कभी कोई सुलझा नहीं सकता। कैप्टन मिशाल एक राज है, मेजर राहिल ने आसूदगी से कहा। आई होप कि वो जिंदा है, मेजर दानिश ने तसल्ली दी थी। मेजर राहिल भी धीमा सा मुस्कुराकर अपने ऑफिस चले गए। वापसी पर वो ड्राइवर का इंतज़ार ही करती रह गई। इसको न आना था और ना वो आया। अब तो यूनियन भी खाली हो गई थी, कोई अक्का दुक्का स्टूडेंट थे जो खड़े थे। मौसम के असरात भी ठीक नहीं थे, किसी भी वक्त बारिश हो सकती थी। इसने एक नज़र बाइक को देखा जिसकी बैटरी डेड ही हो गई थी। इन्हीं सोचों में वो गुम थी जब बारिश भी शुरू होगी। वो शेड के नीचे जा खड़ी हुई, मगर इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो फिर भी भीगती जा रही थी और ख़ुद को कोस रही थी। क्या ज़रूरत थी जुहान को ये बोलने की कि ड्राइवर के साथ चले जाऊंगी। अब खड़ी वो खुद को मलामत कर रही थी, इसके सिवा और कर भी क्या सकती थी। सर्दी से दांत आपस में बजने लगे थे। अभी वो खुद को और मलामत करती कि BMW उसके सामने रुकी। इसमें से वो छतरी लिए बाहर आया। इसने इसको लहू छलकाती आंखों में देखा और फिर भाग के गाड़ी में बैठ गई। इसे गुस्से से बचने का एक ही रास्ता मिला था इसको। वो भी घूम कर आया और गाड़ी में बैठ के इसकी तरफ घुमा, जबकि इसकी कपकपाती आवाज़ ने इसको मजीद गुस्सा दिला दिया था। जी, ड्राइवर को मैंने मना कर दिया था तो लेने तो वक्त पे आते। बचते दांतों के साथ वो बस इतना ही बोल सकी थी। पहली बात, मैंने ड्राइवर को मना नहीं किया था। दूसरी बात, मुझे इल्हाम नहीं होते तो मुझे पता चल जाता कि मैडम अभी इंतज़ार कर रही हैं। और तीसरी बात, एक चीज़ होती है जिसको मोबाइल कहते हैं। अगर कोई नहीं आया था तो लेने तो फ़ोन करती, कोई काम तो ढंग से कर लिया करो। इसको तो बस इसकी हालत देखकर ही इतना गुस्सा आया हुआ था। अगर अभी भी अम्मू जान इसको ना भेजती तो इसने यहीं खड़े खड़े जम जाना था। अब फोटो भी मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? वो इसकी बैटरी डेड हो गई है, इसने डरते डरते जवाब दिया। व्हाट? बैटरी डेड हो गई है? हाँ। इसने इसको कंधे से पकड़कर झंझोड़ डाला। वो कटी डाली की तरह इसकी तरफ खींचती चले गई। फजूल नॉवेल्स पढ़कर तुम्हारा सारा दिन और रात गुजरती है, पर मोबाइल चार्ज करने की तो जहमत ही नहीं करनी। इसने इसको पीछे की जानिब धकेला। वो सीट के साथ जा लगी। एक सिसकी ने इसने मुंह पर हाथ रखकर दबाई थी। वो पता नहीं अब कौन कौन से अलकाबात दे रहा था, मगर दर्द की शिद्दत से इसने आंखें भींच डाली। वो अपने आप में सिमट गई। गाड़ी हवेली के आगे रुकी तो वो भागकर अंदर चले गई। पीछे इसने स्टीयरिंग पर मुक्का मारा और फिर इसका बैग उठाकर अंदर चला गया। और वो गाड़ी में छोड़ गई थी। बारिश अभी भी जारी थी। अम्मू जान लाउंज में बैठी इनके लिए दुआ गो थी जब वो भागती हुई आई और उनके गले लगकर फूट फूट कर रोती। अम्मू जान के तो हाथ पैर फूल गए इसको यूं रोता देखकर, जो अब इनके गिर्द घेरा डाले हुए थी। अम्मू जान ने इसके अपने पास बिठाया और बानों को गर्म दूध और तौलिया लेकर आने का बोला और इससे पूछने लगी, मगर वो घेरा मजीद तंग कर गई तो वो भी फिलहाल खामोश हो गई। जब नज़र सामने से आते अपने सपूत पर पड़ी तो सारा मामला समझ आ गया। इसको अंदर आता देखकर वो उठ खड़ी हुई। अम्मू जान, मैं कमरे में जाकर चेंज कर लूँ, आप बानों को इधर ही भेज दीजिएगा। कहते ही वो ऊपर चले गई। अम्मू जान के गुस्से से इसकी तरफ देखा। वो इनका इरादा जानकर सोफे के पीछे हुआ था। अम्मू जान, यार मैंने कुछ नहीं बोला इसको। वो बोल तो रही थी ठंड लग रही है, आप मेरी तरफ ऐसे तो मत देखें। सही कहा, मैं तुम्हारी तरफ देखती ही नहीं हूँ। तुमने मेरी बेटी को रुलाया है, मुझसे बात मत करो और इसके कमरे की तरफ चल दी। अम्मू जान, ये चीटिंग है। आप मेरी माँ हैं, उसकी नहीं। आप इसके लिए मुझसे नाराज़ हो रही हैं। मैंने बस इसको यही बोला सारा दिन और रात मोबाइल पर नॉवेल्स पढ़ कर गुजारती है। मोबाइल को चार्ज भी कर लिया करे। आज भी देखे इतनी परेशानी हुई है, अब इसमें गलत क्या बोला मैंने? अम्मू जान ने इसे के कदम इसकी बात सुनकर एक लम्हे के लिए रुके, मगर फिर वो उसके कमरे की तरफ चल दी और वो देखते ही रह गया। इसको गर्म दूध तो क्या, किसी ने पानी तक ना पूछा था। वो वहीं सोफे पर ढह गया था। इसने कमरे में आते ही चेंज कर लिया और फिर रज़ाई में घुस गई। सूंसू अब भी जारी थी। बानो कमरे में आई और मेडिसिन देकर चले गई। वो लेट गई तो आंसू तकिए में जज़ब होने लगे और पता नहीं कब नींद की वादी में चले गई। आमू जान कमरे में दाखिल हुई तो इसको देखा जो अब मीठे मीठे आंसू के साथ सो चुकी थी।
انہیں اپنے بیٹے پر مزید غصہ آیا اور اس کو بوسہ دے کر اپنے کمرے میں چلے گئیں۔ صبح جب آنکھ کھلی تو سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ آمو جان ناشتہ اسے کمرے میں لے کر آئیں تو اس کو ابھی تک سویا دیکھ کر پریشان ہوئیں۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومی تو چونک گئی۔ نور یہ کیا؟ تمہیں تو اتنا تیز بخار ہے، بتایا کیوں نہیں؟ ارے امو جان کچھ بھی نہیں ہوا، بس ٹھنڈ کی وجہ سے تھوڑا سا ہو گیا ہے، اس نے اصلی لاپرواہی سے کہا۔ ایسے کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ تم بیٹھو اور کوئی ضرورت نہیں ہے یونیورسٹی جانے کی۔ اور تم مجھے یہ بتاؤ کل اس کو بتایا کیوں نہیں کہ موبائل میرے پاس تھا کل سے ہی اور چارج نہیں لگا؟ اس کی غلطی میری تھی اور ڈانٹ تم نے کھائی ہے۔ کچھ نہیں ہوتا امو جان، اگر میں بتا دیتی تو بھی وہ آپ کو ڈانٹتے تو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہونا تھا، اور جو تمہیں بولا میں تو اسے بات نہیں کرنے والی۔ تم صحیح کہتی ہو، وہ ہے ہی کنگ کونگ کھڑوس۔ امو جان نے مذاق کیا۔ تو پھر کیا جا کر بتا دوں ان کو آپ نے ان کو کیا بولا؟ اس نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کہا۔ چل شریر کہیں کہ آرام کر، امو جان نے مصنوعی غصے سے کہا اور وہ کھلکھلا دی اور بستر میں دبک گئی۔ وہ جس کو یونی کے لیے بلانے آیا تھا امو جان اور اس کی باتیں سن کر وہیں رک گیا۔ اب امو جان کمرے سے نکل رہی تھی تو وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب اس کو کل کا واقعہ یاد کر کے اور پچھتاوا ہو رہا تھا۔ بے چینی میں اس نے کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ جب نظر اس کے بیگ پر پڑی تو اس کو اٹھا کر اسے کمرے میں چلا آیا۔ نور یہ تمہارا؟ سامنے کا منظر دیکھ کے اس قدم وہی جم گئے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر کھڑی اپنے بازو پر آئنٹمنٹ لگا رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر اس نے جلدی سے بازو پر کپڑا ٹھیک کیا، مگر وہ دیکھ چکا تھا۔ اسے چھپانے کے چکر میں وہ اپنا مزید زخم خراب کر چکی تھی۔ نور رکو، کیا کر رہی ہو؟ وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا، اس کو پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کا بازو پکڑا جو وہ اس سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بازو سے کپڑا ہٹنے پر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا ہوا نور؟ یہ اتنا بڑا کٹ کیسے لگا تمہیں؟ اس نے فکرمندی سے پوچھا، مگر جواب نہیں آیا۔ وہ اس سے قریب ہوا اور زخم اور خود مرہم لگانے لگا، مگر دماغ میں جھماکا ہوا۔ ویٹ، یہ کل تمہارے گاڑی میں لگا تھا، ایسا ہی ہوا تھا نا؟ تم اس لیے رو رہی تھی نا؟ پلیز بتاؤ مجھے۔ پتہ نہیں سیٹ پر کیا تھا، وہ جب آپ نے مجھے پیچھے کیا تو لگ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے جواب دیا اور پھر پیچھے ہونے لگی۔ پیچھے دیوار تھی اور کہاں جاتی؟ نور آرام سے کھڑی رہو ورنہ پھر سے ڈانٹوں گا۔ وہ مرہم لگانے لگا۔ نور نے اس کا یہ روپ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے مرہم لگایا تو اس کی سسکیں نکلی۔ کیا ہوا؟ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ اس نے بے ساختہ اس سے پوچھا، مگر وہ خاموش رہی۔ آئی ایم سوری، کل مجھے تم سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس نے فوراً نظریں اوپر اٹھائیں، کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ کیا سچ میں ذوحان اس سے سوری کر رہا ہے؟ اس کو واقعی حیرت ہوئی، تبھی سامنے سے آتی بانو کو مخاطب کیا۔ بانو ذرا مجھے چٹکی کاٹنا۔ بانو جو ذوحان کو اس کے کمرے میں دیکھ کر واپس جا رہی تھی رک گئی اور اب اپنی اس پاگل بیوی کو دیکھا جو جلاد کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو مروانے کی تیاری کر کے کھڑی تھی۔ وہ آپ صاحب کو کمپنی دے، میں واپس آ کر کاٹتی ہوں، کہتے ساتھ ہی اس نے نیچے کی طرف دوڑ لگائی۔ وہ جاتے جاتے بھی اس کو بتا گئی تھی وہ کوئی خواب نہیں دیکھ رہی۔ ذوحان جو اس کے بدلتے تیور دیکھ رہا تھا پیچھے ہوا اور اسے گال کھینچ ڈالے۔ اس کی کیوٹ سی بنتی شکل کو دیکھ کر اس کا ڈمپل ابھر کر معدوم ہوا۔ اس کے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل گیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے گال پر ہاتھ رکھا جو اس کے لمس سے جل رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پیچھے جانے لگی، مگر بازو سے اٹھتی درد کی لہر کے باعث رک گئی۔ ہائے اللہ جی، یہ کنگ کونگ ہی تھے نا؟ وہ اب بھی خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ آندھی طوفان کی طرح گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ ایسا کیا تھا جس سے نور کو اتنا بڑا کٹ لگا؟ وہ سیٹ کو چیک کر رہا تھا جب اس کے ہاتھ کسی نوکیلی چیز سے ٹکرائے۔ اس نے عارف کو بلا کر سیٹ کو کھلوایا تو اس میں چاقو کو اس طرح فٹ کیا گیا تھا کہ اس کی صرف نوک باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا جو بڑا نقصان ہونے سے بچ گیا، ورنہ جس جگہ یہ فٹ تھا ادھر سے یہ نور کے دل کے مقام پر لگ سکتا تھا۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا ایسا کون ہے جو نور کو نقصان دینا چاہتا ہے۔ عارف، مجھے کل تک یہ سب ڈیٹیل چاہیے، یہ کس نے کیا؟ مجھے کل تک بتاؤ، مجھے اپنی شکل تب تک نہ دکھانا جب تک تمہیں پتہ نہ چل جائے، اس نے غصے سے عارف کو کہا اور پھر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ سر، آپ بس کچھ وقت کے لیے یہ باڈی لے جا سکتے ہیں۔ زرق خان کی نظر ہم پر ہے، ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے جب تک کیپٹن مل نہیں جاتی۔ تقریباً 22 سال کے نوجوان نے میجر راہیل کو اپڈیٹ کیا جو اپنی یونیفارم سے کیپٹن معلوم ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے کیپٹن، اتنا وقت کافی ہوگا، میجر نے تسلی دی۔ پر سر، آپ کیا کرنے والے ہیں؟ کیپٹن حیدر نے سوال کیا۔ جو جواب اس کو دیا گیا اس پر اس کی آنکھیں چمکی۔ سر، اب کیا ہوگا؟ کیپٹن مشال کی شہادت کا سن کے ان کی ٹیم کا کیا ریئیکشن ہوگا اور ان کی فیملی، ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو اب تک اس امید پر ہیں کہ وہ اپنے مشن پر ہے اور خود غائب ہے۔ کیپٹن حیدر کے چہرے پر تھکن کے آثار ظاہر تھے۔ کمرے میں بیٹھے ہر شخص کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو گیا تھا۔ انہوں نے باڈی واپس نہیں کی تھی، کیسے کر دیتے؟ اس کو دشمنوں کے حوالے جس نے اس ملک کو اتنی بڑی تباہی سے بچایا تھا، خود کو قربان کر دیا تھا۔
میجر راہیل کا چہرہ تاریک تھا اور وہ اس وقت اکیلے کمرے میں بیٹھے تھے۔ بتانا تو پڑے گا نوجوان، بتانا تو پڑے گا، ایک طوفان ہوگا جو آئے گا، آرمی میں ہمیں سب کچھ سنبھالنا ہوگا، کیپٹن کے گھر میں انفارم کرنا ہی ہوگا۔ جانے والی چلے گئی اپنے آخری سفر پر۔ میجر دانش تیمور کی آواز رند گئی۔ آخر عمر ہی کتنی تھی؟ صرف 19 سال۔ وہ کہتی تھی اس کو بس اتنا جینا ہے اور بس وہ اتنا ہی جیے تھی۔ وہ خدا کی بڑی محبوب تھی، جو چاہا تھا پا لیا تھا۔ پاک فوج کی بہادر نوجوان لیڈی کیپٹن مشال ملک نے عظیم ترین ایوارڈ اپنے نام کر لیا تھا، جس کی ان کو تلاش تھی۔ کچھ دن پہلے ہونے والے آپریشن میں کیپٹن مشال نے دشمن کے علاقے میں گھس کر ان کا اسلحہ اور بارود تباہ کر کے ملک پاکستان کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا اور خود جام شہادت نوش کر لیا۔ ٹی وی پر چلتی خبر نے بہت سے دلوں اور بجلیاں گرانے کا کام کیا تھا۔ امی ابو دیکھیں، یہ ٹی وی پر آپ ہی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ عائشہ روتے ہوئے امی ابو کے کمرے میں گئی تھی۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ کیوں اتنا چلا رہی ہو؟ اب کیا ہو گیا ہے؟ امی نے اس کو گھورا۔ کیا بول رہے ہیں اب یہ ٹی وی والے؟ انہوں نے سرسری سا پوچھا۔ اب کیا کیا ہے اس نے؟ امی آپ ہی نے وہ کر دیا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ چلے گئیں۔ امی انہوں نے بولا تھا دعا کرنا میں کبھی لوٹ کر نہ آؤں، اور امی وہ چلے گئیں۔ عائشہ وہیں روتے ہوئے بیٹھ گئی۔ ان دونوں کو بھی سانپ سونکھ گیا۔ کچھ دیر میں آرمی کی طرف سے اس کا کچھ سامان دے دیا گیا تھا، جس میں صرف ایک ڈائری تھی۔ اس گھر کے مکینوں پر آج قیامت کی رات تھی۔ سب لوگ واپس جا رہے تھے۔ ہر منظر ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ عائشہ، منت، ازل، روحا اور فاتح سب مشال کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اس کو تکلیف دی تھی، اور صرف انہوں نے ہی نہیں بلکہ اس سے جڑے ہر شخص نے اس کو تکلیف دی تھی۔ آج وہ اس مقام پر تھے صرف اسی کی وجہ سے۔ کیا کچھ تھا جو اس نے نہیں کیا تھا اس گھر کے لیے؟ روحا اس کی ڈائری پکڑ کر بیٹھی تھی۔ وہ سب اس کو پڑھنے کے والے تھے۔ ایک یہی تو نشانی بچی تھی ان کے پاس، باقی سب نشان تو وہ مٹا گئی تھی۔ میرا مقصد، وقت اور حالات نے مجھ سے میرا ہر خواب چھین لیا۔ خواب ٹوٹنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے میں اچھے سے جانتی ہوں۔ میرا خواب جس دن ٹوٹا تھا اس دن میں بھی ٹوٹ گئی تھی۔ اب بھی کبھی کوئی خواب نہیں دیکھوں گی۔ اللہ جی، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ میرے اپنوں نے مجھے پرایا کر دیا۔ میں یہ سب آپ کو اس لیے نہیں بول رہی کہ مجھے ان سے کوئی شکایت ہے، بس مجھ سے کیا گیا سب کا سلوک مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ مجھے ان سب کے لیے کچھ کرنا ہے، وہ چاہے کچھ بھی کہیں۔ عائشہ کو یونیورسٹی جانا ہے، ازل کو پائلٹ بننا ہے، روحا کو آرمی جوائن کرنی ہے، منت کو اسائنمنٹ بنانا ہے، فاتح کو کیپٹن ڈاکٹر بنانا ہے، امی ابو کو عمرہ کروانا ہے۔ ان سب کو ان کی منزل تک لے جانے کے بعد مجھے مر جانا ہے، اپنا کوئی بھی نشان چھوڑے بغیر۔ اور پھر مشال مر گئی، اپنی نشانیاں چھوڑے بغیر۔ اپنی آخری چہرہ تک نہیں دیکھنے دیا تھا، اور پھر قبر کا بھی کوئی سراغ نہیں چھوڑا تھا۔ ان پانچوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور سامنے اس کے آخری الفاظ تھے، میں روح کو کچھ اس طرح سے جسم میں نکال کر لے جاؤں گا ایشام، لوگ تو لوگ، خدا بھی کہے گا کہ یہ واقعی دنیا سے روٹھا ہوا شخص تھا۔ عائشہ، اللہ میاں سے کہو نا کہ ایک بار آپ ہی کو بھیج دیں، میں ان کی ساری باتیں مانوں گا۔ ان سب کو گلے لگائے ہوئے تھا، اور اشک بار بار آنکھوں سے نکلتے جا رہے تھے۔ آج ان کو اس کی قدر ہو رہی تھی۔ انسان کی فطرت ہے وہ کبھی حاصل اور خوش اور مطمئن نہیں ہوتا، اور خالص محبتیں صرف میتوں پر نچھاور ہوتی ہیں۔ کل ہی سب لوگ اس کی مخلصی اس کے سامنے منہ پر مارتے تھے، اور آج یہی لوگ اس کے لیے تڑپ رہے تھے، اور پھر کل یہی لوگ آگے بڑھ جائیں گے۔ نور، طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ شام میں ڈنر کرتے ہوئے زوہان نے سے پوچھا۔ بہتر ہوں اب، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ ایک دو دن آف لے لو، یونی سے کہتے ہوئے ساتھ ہی وہ کھڑا ہوا تھا۔ پر کیوں؟ میں ٹھیک ہوں اب۔ اس نے ایک نظر اوپر دیکھا۔ اب سے میں یونی جاؤں گی۔ اس نے امو جان کو دیکھا، شاید اب وہی کچھ بولیں، مگر وہ چپ رہی۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کتنی ٹھیک ہو تم، میں نے بول دیا تو بس بات ختم۔ وہ کمرے کی طرف بڑھا۔ امو جان اپنے بیٹے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ اس کے جاتے ہی وہ بھی ٹیبل سے اٹھ گئیں۔ اب کسی طرح اس کھڑوس کو منانا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کے کمرے میں آج سے پہلے وہ کبھی نہیں آئی تھی، مگر آج مجبوری نہ ہوتی تو وہ اب اس کے کمرے میں نہ جاتی۔ اس نے کمرے کا ہینڈل گھمایا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر کا ماحول خوابناک تھا۔ رائل بلو پرنٹ کے تھیم میں بلا کا خوبصورت کمرہ تھا، جس کے وسط میں جہازی سائز کا بیڈ رکھا ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابھی وہ کمرے کے نقشے کو مزید تفصیل سے دیکھتی، اس کی آواز پر اچھل پڑی۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کو شرٹلیس دیکھ کر اس کے حواس جواب دے گئے تھے، اور کمرے میں آنے کا مقصد بھول گئی۔ پہلے آپ شرٹ پہن کر آئیں، اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بیٹھو میں آتا ہوں، کہتے ساتھ ہی وہ چلا گیا تھا۔ اس کے واپس آنے تک وہ خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ جب سامنے سے آتے اس پر نظر پڑی تو بے ساختہ نظر چڑا لی۔ اب مقابل کی آنکھوں میں غصہ تھا جو اس کو لرزا گیا تھا۔ اب بولو گی یا یوں ہی خاموشی سے کھڑی رہو گی؟ وہ اس کے اس وقت اپنے کمرے میں آنے پر غصہ تھا، اس کو سوچنا چاہیے تھا۔ وہ مجھے کل یوں نہیں جانا ہے، اس نے بامشکل جواب دیا۔ تمہیں ایک دفعہ کی بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ایک دفعہ منع کر دیا تو بس کر دیا۔
اس کا یوں صاف انکار پر نور کو بھی غصہ آیا۔ میں جاؤں گی، ضرور جاؤں گی، روک کر دیکھ لیجیے گا، ہر وقت میرے پہ اپنی مرضی چلاتے رہتے ہیں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ کیا کہا؟ جاؤ گی؟ ہاں بولو۔ اس اوپر نے دیوار کے ساتھ لگا کر اس کا بازو دبوچا۔ اس کی حرکت پر کومل سانس تک روکی۔ ابھی وہ کوئی رد عمل دیتی اس سے پہلے اس نے اس کی کمر سے کھینچ کر اس کو اپنے قریب کیا اور اس کے سینے سے جا لگی۔ کومل کی ساری حسیں الرٹ ہو گئی۔ اس سے پہلے کچھ غلط ہوتا اس کا ہاتھ اٹھا اور دوسرے لمحے وہ اس کے چہرے پر تھا۔ اس نے بے یقینی سے نور کو دیکھا جو اب اپنی ہیزل کلر کی آنکھوں میں نفرت لیے اس کو دیکھ رہی تھی اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ وہ سب کچھ دیکھ سکتا تھا مگر اپنے لیے نفرت نہیں۔ اس کا دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ ہتک کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی تھی، آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ اس کو کتنا غلط لگا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی وہ اچھا ہے، باقی مردوں جیسا نہیں ہے، پر وہ بھی ویسا تھا، ہوس پرست۔ وہ ساری رات اس نے جاگتے ہوئے گزار دی تھی۔ صبح وہ یونیورسٹی جانے لگی تو عمو جان نے روک لیا۔ نور بیٹا آج مت جاؤ، پتہ نہیں دل بہت گھبرا رہا ہے، طبیعت کچھ صحیح نہیں لگ رہی، تم آج مت جاؤ۔ کیا ہوا ہے آپ کو عمو جان؟ وہ فکر مند ہو کر ان کی طرف آئی۔ آپ بیٹھے، میں زوہان کو بلا کر آتی ہوں، کہتے ساتھ ہی وہ اوپر جانے لگی۔ وہ گھر نہیں ہے نور، رات سے ابھی بانو بتا رہی تھی کہ کوئی اہم میٹنگ آ گئی ہے جس کے لیے رات ہی لندن چلا گیا ہے، کچھ دنوں تک آ جائے گا۔ اس سے قدم بڑھتے رک گئے تھے۔ اس نے مڑ کر عمو جان کی طرف دیکھا، وہ رات والے واقعے سے انجان تھی۔ اچھا آپ بیٹھے، میں یہ بیگ رکھ کے آتی ہوں۔ رات سے اس کا دماغ گھما ہوا تھا۔ نور نے اس کو کتنا غلط سمجھا تھا، وہ اس کو ہوس پرست سمجھ رہی تھی۔ غصے میں وہ کچھ الٹا سیدھا نہ کر دے اس لیے ادھر سے نکل آیا تھا۔ فارم ہاؤس اور لندن کا بورڈ کر کمرے میں جلے پیر کی بلی بنے وہ ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی۔ ایک تو غلطی خود کی اور اب گھر بھی خود چھوڑ کر چلے گئے۔ اچھا ہے نا، اب شرم آ رہی ہوگی اپنی گھٹیا کام پر۔ سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ جو مرضی دل کرے گا وہ کریں گے میرے ساتھ۔ ان کے گھر رہ رہی ہوں تو اس کا کیا مطلب، جو دل چاہ کر لیں۔ عمو جان کو بتا دوں کیا؟ نہیں، جب خود انہوں نے نہیں بتایا تو میں کیا بتاؤں؟ آخر کو وہ عمو جان کے بیٹے ہیں، اگر وہ خفا ہو گئیں تو۔ اور ابھی تو ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں، کیا زوہان آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ میں آپ کو اتنی عزت کرتی تھی، آپ نے خود کو میری نظروں میں گرا دیا۔ آنسو اس کے گال پر پھسل کے گرا تھا جس کو اس نے بے دردی سے رگڑ ڈالا۔ آپ ہی ہمیں چھوڑ کر چلے گئی ہیں، اس بات کا یقین نہیں آتا۔ آج ان کو گئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ زندگی مصروف ہوتی جا رہی تھی، پھر بھی دل میں ایک کسک تھی جو بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کے کندھوں پر اب سارے گھر کی ذمہ داری آ پڑی تھی۔ آپ ہی یار، آپ اتنی جلدی چھوڑ کر تو نہ جاتی۔ ابھی تو مجھے ہم سب کو آپ سے سوری بولنا تھا، آپ تو کبھی ہم سے ناراض نہیں ہوتی تھی، پھر اب کیوں ہو گئی ہیں؟ واپس آ جائے نا پلیز، میں یہ گھر جس طرح چلاؤں گا، ابھی تو امی ابو عمرے پر ہیں، جب واپس آئیں گے میں کیسے ٹھیک کروں گا سب۔ آج اس کو واپسی سے ڈیوٹی جوائن کرنی تھی، سب جا چکے تھے۔ وہ مشال کے کمرے میں کھڑا اشک بار تھا۔ عائشہ اور وہ بچے تھے گھر پر، اب اس کو چھوڑ کر اس نے خود بھی چلے جانا تھا۔ اس راستے جو اب اس کی منزل تھا، تنہا اب اپنے راستے اس کو خود بنانے تھے، ساری مشکلات سے خود نبر آزما ہونا تھا کہ وہ نہیں تھی جو اس کے لیے کچھ بھی کر جاتی تھی۔ وہ دونوں اس وقت ٹی وی دیکھ رہے تھے جب بانو موبائل لیے عمو جان کے پاس آئی۔ بیگم صاحبہ، یہ صاحب کا فون ہے، آپ سے بات کرنی ہے۔ عمو جان نے فون کان سے لگایا اور پھر سامنے سے نہ جانے کیا کہا گیا کہ انہوں نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر بات سننے لگی۔ ان کے دیکھنے پر اس کا حلق تک خشک ہو گیا تھا۔ عمو جان فون رکھ کر اب اپنی ہی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے عمو جان؟ آخر ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ کچھ نہیں، کام سے گیا ہے، ادھر کوئی مسئلہ چل رہا ہے، اوپر سے فائل بھی بھول گیا ہے، تم ذرا لے کر تو آؤ۔ شکر ہے کچھ نہیں بتایا عمو جان کو، ورنہ میری تو جان نکل رہی تھی۔ وہ منہ ہی منہ میں بولتی اس سے کمرے میں داخل ہوئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا اوسان خطا ہو گئی۔ سارے کمرے کا نقشہ بگڑا ہوا تھا، کوئی بھی چیز اپنی اصل حالت میں نہیں تھی، ہر شے بکھری ہوئی تھی۔ ہائے اللہ جی، اتنا غصہ! شکر ہے میں کمرے سے نکل گئی تھی، ورنہ میری حالت بھی ایسے کر دیتے، کیا پتہ مجھے بھی ان چیزوں کی طرح تھوڑ پھوڑ دیتے۔ اس نے کمرہ سمیٹنا شروع کر دیا۔ نیچے سے کانچ اٹھاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں کچھ گول گول آیا تھا، جب غور کیا تو وہ گولی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، وہ سب کچھ انہوں نے میری جان بچانے کے لیے کیا تھا اور میں نے ان پر ہاتھ اٹھا دیا۔ اس نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ میں نے کتنا غلط سمجھا ان کو۔ انہوں نے کچھ بولا بھی نہیں، مجھے احساس ہے ندامت سے اس کا سر جھک گیا تھا۔ نور بی بی جلدی آئیں، عمو جان کو کچھ ہو گیا ہے، جلدی آئیں۔ ہاں، بانو ہامتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے سر پر گویا آسمان گرا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی نیچے آئی تو عمو جان کو بے ہوش پایا۔ جلدی ڈرائیور کو بلائیں، گاڑی نکالیں۔ وہ حواس باختہ سب کچھ مکس کرتی جا رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا، جیسے تیسے سب مل کر ان کو ہاسپٹل لے آئے تھے۔ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ وہ سوجی آنکھوں کے ساتھ آئی سی یو کے سامنے کھڑی تھی جب وہ سامنے سے آتا نظر آیا۔
اس کو دیکھ کر اس کو مزید رونا آیا تھا، مگر اس نے تو ایک نظر اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا اور وہ خاموشی سے بانو کی طرف بڑھ گیا۔ اپنا یوں نظر انداز کیا جانا اس کو برا لگا تھا۔ بانو مجھے بتاؤ کیا ہوا گھر پہ؟ جب مجھ سے بات ہوئی تھی تب تو بالکل ٹھیک تھی، ایسا کیا ہوا تھا؟ وہ بانو سے مخاطب ہوئی۔ صاحب ان کا دل صبح سے گھبرا رہا تھا پر انہوں نے منع کر دیا ہسپتال آنے سے۔ نور بی بی نے اصرار بھی کیا مگر وہ نہیں مانی، پھر پتہ نہیں کیا ہوا۔ توقیر صاحب کا فون آیا تھا، انہوں نے کیا بولا ان سے پتہ نہیں، تبھی بیگم صاحبہ کا اٹیک ہو گیا۔ بی بی جی ان کو ہسپتال لے کر آئی ہیں۔ اچھا کیا بانو؟ کہتے ساتھ وہ اس کو نظر انداز کرتا ڈاکٹر کے کیبن کی طرف بڑھا۔ کہنے کو تو توقیر تھا اس کا اپنا چچا زاد، مگر بے حد کمینہ انسان تھا، کوئی بڑا کام ہوگا جو شاید وہ نہ کرتا ہو، وہ اپنی مرضی کرتا تھا، خاندان کی عزت کی کبھی اس نے کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ دیکھیں ذوحان صاحب، میں آپ کو کوئی جھوٹی امید نہیں دلاؤں گا، ابھی ان کی طبیعت تحریک ہے مگر ابھی بھی وہ خطرے سے باہر نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں وہ دوبارہ ان کا بی پی شوٹ نہ ہو، اگر دوبارہ ایسا ہوا تو ان کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ آپ ہمیں ان کا ڈائٹ پلان دے دیں، ان کو کوئی سی میڈیسن دینی ہے یہ بھی بتا دیں، میں اپنی امو جان کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، اس نے کیبن میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ بھی اس کے پیچھے آئی تھی، ڈاکٹر کی باتیں سن کر دہل گئی، اس لیے فوراً اندر آ گئی۔ ٹھیک ہے مسز خان، میں آپ کو ان کی فائل دے دیتا ہوں، آپ تھوڑی دیر انتظار کر لیں۔ اس کے مسز خان بولنے پر نور کا چہرہ سرخ ہوا تھا، جبکہ ذوحان نے پہلو بدلا تھا، مگر بولا کچھ بھی نہیں۔ وہ بھی ادھر ہی بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی اس نے اپنا رخ دوسری طرف کیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، اس خاموشی کو نرس کی آواز نے توڑا تھا۔ ڈاکٹر روم نمبر 2 کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، کیا ہم مل سکتے ہیں ان سے؟ نور نے بے صبری سے پوچھا۔ جی مگر ان کو زیادہ اسٹریس مت دیجیے گا، وہ اٹھنے لگی جب اس کی آواز نے رکنے پر مجبور کر دیا۔ ڈاکٹر آپ فائل ان کو دے دیجیے گا، میں اپنی مدر سے مل کر آتا ہوں، اس نے اپنی مدر اور زور دیا۔ نور کو تو سانپ ہی سوکھ گیا تھا، اس کی بات کا مفہوم ڈاکٹر تو بھی سمجھ سکا تھا مگر وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی، اس لیے واپس بیٹھ گئی۔ آمو جان کیسی ہیں باپ؟ کیا حالت کر لی ہے اپنی آپ نے؟ کیا پریشانی ہے آپ کو مجھے بتائیں، میں اب ٹھیک کر دوں گا۔ اس نے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں ٹھیک ہوں بچے، میرا بیٹا بہت بہادر ہے، میں جانتی ہوں وہ سب ٹھیک کر لے گا، مگر میں اپنے دل کا کیا کروں جو نور کو توقیر کے ساتھ بھیجنے کا سوچ کے ہی لرز جاتا ہے۔ آمو جان کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ توقیر اور نور کا کیا تعلق، اور کیوں بھیجنا ہے نور کو اس کے پاس؟ وہ بے چین ہوا۔ ایک لمحے کے لیے تو یوں لگا جیسے دل دھڑکنا بند ہو گیا ہو۔ توقیر کا فون آیا تھا، وہ چاہتا ہے نور کا نکاح اس سے کر دوں، ورنہ؟ آمو جان خاموش ہو گئی۔ ورنہ کیا آمو جان؟ اس نے غصے اور ضبط کرتے ہوئے کہا۔ ورنہ جو سب کچھ دو لوگوں کے درمیان شادی کے بعد ہوتا ہے وہ نور کے ساتھ یہ سب اس کے بنا بھی کر سکتا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ اس کو لے جائے گا اور میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی۔ آخر میں ان کی آواز رند گئی تھی۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی نور کے بارے میں بکواس کرنے کی؟ اس نے غصے میں اپنا ہاتھ دیوار میں دے مارا جس سے ہاتھ زخمی ہونے سے خون رسنے لگا تھا۔ وہ جنونی انداز میں اٹھا اور باہر جانے لگا۔ آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ رکو، میری ایک بات مان لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آمو جان کے الفاظ پر وہ رکا۔ کیا بات ہے آمو جان، کیا چاہتی ہیں؟ میں نور کو اس ذلیل انسان کے حوالے کر دوں؟ تو سن لے، میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ نہیں، میں بھی ایسا کچھ نہیں چاہتی، پر اگر آج میں تم سے کچھ مانگوں تو دو گے؟ اس کا دل دھڑکا تھا آمو جان کی بات پہ۔ کیا ہو گیا آمو جان؟ آپ مجھ سے میری جان بھی مانگ لیں، میں انکار نہیں کروں گا۔ آپ میری ماں ہیں، میری زندگی، آپ کے بنا میں کچھ بھی نہیں۔ آپ حکم کریں آمو جان، میں اس کو پورا کرنے کے لیے ہر حد سے گزر جاؤں گا۔ اس نے محبت سے ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا تھا۔ تو پھر میرے بچے، تم نور سے شادی کر لو، وہ بہت اچھی ہے، ہمیشہ خوش رہو گے اس کے ساتھ۔ پر آمو جان یہ اس کی زندگی کا فیصلہ ہے، آپ اسے پوچھے بنا کیسے یہ فیصلہ کر سکتی ہیں؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ جانتی ہوں یہ اس کی زندگی ہے اور مرضی بھی اسی کی ہوگی، مگر ابھی یہی صحیح ہے توقیر سے بچانے کے لیے۔ وہ مان جائے گی، وہ میرا مان ضرور رکھے گی، اور اگر کل کو وہ تم سے الگ ہونا چاہے تو اس کو آزاد کر دینا، یا پھر جب توقیر والا مسئلہ ہوگا تب تم دونوں اپنی مرضی سے جو فیصلہ کرو گے مجھے منظور ہوگا۔ میں زندگی میں تم سے اور کچھ نہیں مانگوں گی، بس میری جھولی میں اس کی زندگی ڈال دو، ورنہ میں مر جاؤں گی، میں اس کی بربادی نہیں دیکھ سکتی۔ آمو جان پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ مجھے منظور ہے، جو آپ چاہیں گی وہی ہوگا۔ بالآخر اس نے ہار مان لی۔ اب جب کہ وہ سو چکا تھا وہ دوبارہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اس سے محبت اپنی جگہ، مگر وہ اپنی عزت، اپنا وقار پھر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اس نے محبت کو دل میں دفنا کر گھر میں قدم رکھا تھا، مگر تقدیر نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ ہاں یہ سچ ہے، ذوحان کو محبت تھی اپنی نور سے، جو اس کے سامنے ڈٹ جاتی تھی، اپنی مرضی کرنے والی پور محبت سے گندھی اس چھوٹی سی لڑکی سے، اور آج سے نہیں بلکہ پہلی نظر میں دیکھتی ہی وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا، مگر اس نے اس کی پاکیزہ محبت کو داغدار کر دیا تھا، جو اس کو غور سے دیکھتا تک نہیں تھا، کہیں بہک نہ جائے، کچھ غلط نہ کر دے، اور مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی بے اعتباری سے کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ آمو جان کو جواب دیتے ہی وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔
آج امو جان کو ڈسچارج کیا جا رہا تھا۔ آج وہ مطمئن تھی کہ نور سے ابھی تک ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس دن وہ ہسپتال سے سیدھا گھر آ گئی تھی۔ امو جان سے ملنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ ٹھیک تھی ہی اس کے لیے بہت بہتر تھا، اس لیے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتی وہ اس وقت امو جان کے لیے سوپ بنا رہی تھی۔ گاڑی کا ہارن سن کر اس کو پتہ چل گیا تھا گھر میں داخل ہو گیا ہے۔ سو چائے بھی بنانے لگی۔ نور بی بی بڑی بی بی آ گئی ہیں، چلیں باہر۔ بانو نے کچن کے اندر جھانکتے ہوئے بولا، نہیں آپ جائیں، میں بعد میں آتی ہوں، ان کا سوپ ریڈی کر لوں۔ اچھا جی بناؤ۔ وہ لابی میں چلی گئی تھی جہاں سے ذوحان ان کو سارا دیے اندر لا رہا تھا۔ کمرے میں آتی ہی انہوں نے نور کا پوچھا، بانو نور کدھر ہے؟ وہ ملنے نہیں آئی مجھے۔ ارے بیگم صاحبہ میں نے بولا تھا ان کو، وہ کہہ رہی تھی آپ کے لیے سوپ ریڈی کر کے آتی ہوں، صبح سے کچن میں ہے، ہمیں تو گھسنے نہیں دے رہی۔ قسم سے بیگم صاحبہ صبح سے پانی بھی نہیں پیا۔ میں نے بولا میں بنا دیتی ہوں تو کہنے لگی پتہ ہے وہ میری ماں نہیں ذوحان صاحب کی ماں ہے، پر میں پھر بھی کھانا بناؤں گی، جا کر بول دو جو روک سکتا ہے روک لے۔ بھائی میں تو تب سے دوبارہ اندر نہیں کی، پتہ نہیں کس نے ان کو ہرٹ کر دیا ہے۔ امو جان نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو نظر چرا گیا۔ کیا بولا تم نے نور کو؟ امو جان نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ کچھ نہیں بولا اس کو، بس وہ آپ سے ملنے آ رہی تھی تو میں نے اسے یہی کہا تھا کہ میں اپنی ماں سے ملنے جا رہا ہوں جب ہم ہاسپٹل میں تھے۔ اب اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ صاحب جی معاف کرنا، مگر جب سے بڑی بیگم صاحبہ بے ہوش تھیں اس وقت سے لے کر اب تک وہ روتی رہی ہیں، وہ کھایا بھی کچھ نہیں ہے، کل سے بار بار دعائیں مانگ رہی تھی، اور آپ تو بعد میں آئے تھے۔ کل اگر وہ نہ ہوتی تو اللہ نہ کرے امو جان کو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ آپ سے بڑھ کر وہ بڑی بیگم کا خیال رکھتی ہیں، اور آپ نے ان کو بولا وہ صرف آپ کی ماں ہے۔ اب دیکھیے گا آپ وہ سب کچھ کریں گی، اب وہ سب کچھ کرے گی ابھی بھی ان کے لیے، مگر وہ ان سے ملنے نہیں آئیں گی۔ کہتے ہی وہ اجازت لے کر باہر چلی گئی تھی اور وہ امو جان کے پاس بیٹھ کر ان کی ٹانگیں دبانے لگا، مگر انہوں نے وہ دوسری طرف کر لی تھی۔ اچھا نا امو جان، یار میں سوری کر لوں گا اس سے، بس اب تو راضی ہو جائیں۔ وہ پھر سے ان کے قریب بیٹھ گیا۔ امو جان اب کی بار خاموش رہیں۔ بانو آپ یہ سوپ امو جان کو پلا دیں جا کر، اور ہاں واپسی پر صاحب کو بھی بول دینا آ کر کھانا کھا لیں، اس نے مصروف سے انداز میں کہا۔ پر ابھی تو آپ کہہ رہی تھی آپ ان کو سوپ دینے خود جائیں گی۔ تو کیا ہو گیا بانو، میں آپ کھانا پکا رہی ہوں اس لیے بول رہی ہوں، آپ جائیں دے آئیں، اور نہ زیادہ باتیں مت کریں، اس نے اس کو بول کر دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دیا۔ اچھا جاتی ہوں۔ وہ سوپ لے کر ان کے کمرے میں آ گئی۔ اب یہ دینے بھی وہ خود نہیں آئی۔ امو جان نے غصے سے کہا، لے جاؤ اسے جو مجھے نہیں پینا۔ ارے امو جان کیا کر رہی ہیں، اتنی زور سے بات مت کریں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، میں اس کو لے کر آتا ہوں، آپ پی لیں سوپ۔ کہتے ہی ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ ان کو بول تو آیا تھا مگر اب اس کو کیسے مناتا، وہ تو خود اس سے ناراض تھا۔ ویسے کیسا لگتا جب آپ خود کسی سے ناراض ہوں اور بجائے آپ کو منانے کے وہ الٹا آپ سے ناراض ہو جائے۔ وہ یہی سب سوچتا کچن میں آ گیا جہاں اب وہ فضول میں کیبن کا سارا سامان نکالے کھڑی تھی۔ قدموں کی چاپ سن کر پیچھے مڑی، اس کو دیکھ کر ایک لمحے کا چونکی تھی، مگر پھر وہاں سے باہر نکلنے لگی۔ جب نظر اس کے ہاتھ سے نکلتے خون پہ پڑی تو واپس مڑی اور دوسرے کیبن سے فرسٹ ایڈ باکس نکالنے لگی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانا شروع ہو چکا تھا۔ روئی کو ڈیٹول میں بھگو کر وہ اس کی طرف بڑھی اور اس کا زخم صاف کرنے لگی۔ اس نے ایک دفعہ اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کھڑا ہونے لگا۔ جب اس نے چیئر آگے کی اور اس پر بیٹھ گئی، اب کم از کم وہ اٹھ کر نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے دوبارہ زخم کو صاف کرنا چاہا۔ میں خود کر سکتا ہوں، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے مجھے، اس نے گھورتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کی خدمت کرنے کا، اس دن میری ہیلپ کی تھی سو وہ خاموش ہو گئی۔ او تو نور صاحبہ میرا احسان اتارنے کی کوشش کر رہی ہیں، اس نے طنز کیا۔ اور ہاں میں نے کوئی احسان نہیں کیا تھا، اگر کوئی بھی تمہاری جگہ ہوتا تو بھی میں اسی کے ساتھ ایسا ہی کرتا۔ اس نے ایک دفعہ پھر اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اور اگر آپ کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو میں بھی یہی کرتی، تو اس لیے اب خاموشی سے بیٹھے رہیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ دوبارہ مرہم لگانے لگی۔ اوہ تو کیا اب پھر سے ہاتھ اٹھانے کا ارادہ ہے، اس نے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ نور کا مرہم لگاتا ہاتھ ساکت ہوا اور پل بھر میں اس کا رنگ متغیر ہوا تھا، اور پھر اس کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگیں تو وہ وہاں سے بھاگ کر باہر نکل آئی۔ کیا کروں میں اس لڑکی کا، کتنے روپ ہیں اس کے، وہ یہی سوچ رہا تھا جب بانو اندر آئی۔ صاحب بی بی جی کو بڑی بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ وہ تو چلے گئی اپنے کمرے میں۔ کیا مطلب وہ نہیں مانی، مطلب آج سے پھر بھوک ہڑتال؟ بانو نے سوچنے والے انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے تیسرا دن ہے کچھ بھی نہیں کھایا، اس دن آپ نے یونی جانے سے منع کیا تھا تو بس اسی وقت اٹھ گئی، اور پھر اگلے دن کچھ نہیں کھایا، پتہ نہیں، اور اب تو دوسرا دن امو جان کی وجہ سے شاید کچھ نہیں کھایا۔ بانو نے تفصیل بتائی۔ کیا ہوگا اس لڑکی کا، ذرا پرواہ نہیں ہے اس کو۔ اچھا آپ یہ کھانا اس کے لیے لے کر جائیں کمرے میں، نہ کریں صاحب جی غصہ کریں گے۔ بانو نے مسئلہ بتایا۔ کچھ نہیں کہتی، آپ لے کر چلو، اگر نہ کھایا تو میں بات کروں گا، چلیں۔ وہ کھانا لیے اس سے کمرے میں آ گئی۔ وہ کمرے کی چھت کو گھور رہی تھی جب اس کے سوچوں میں الجھا دیکھ کر بانو کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔
آپ کیا سوچ رہی ہیں بیبی جی؟ اللہ جی نے مجھے لڑکا کیوں نہیں بنایا بانو؟ اب دیکھیں نا بانو، اگر میں لڑکا ہوتی تو کل ہمیں عامو جان کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے میں اتنی مشکل بھی نہ ہوتی۔ کیا مطلب؟ آپ ہی کی وجہ سے تو ہم ہاسپٹل لے کر گئے تھے ان کو۔ ہاں ہم لے گئے تھے، مگر آپ نے دیکھا نہیں وہ لوگ کس طرح سے بات کر رہے تھے؟ آمو کا علاج نہیں کر رہے تھے، کہتے تھے پہلے گھر کے کسی مرد کو بلاؤ۔ یار یہ کیا ہے؟ اگر کل زوہان نہ آتا تو کیا ہوتا؟ چلو آمو کو تو ہم نے بچا لیا، مگر آپ سوچیں اگر ہماری جگہ کل کوئی اور ہوتا، وہاں تو ان کے گھر کوئی مرد نہ ہوتا تو وہ عورت تو مر جاتی کسی مرد کے انتظار میں۔ ہاں ہر بار عورت کو ہی حفاظت کی ضرورت پڑتی ہے، اور عجیب پتہ ہے کیا، ایک مرد سے اس کو بچانے کے لیے دوسرے مرد کی حفاظت میں دیا جاتا ہے۔ اگر میرا کوئی ہوتا نا تو میں یوں کسی کے گھر نہ پڑی ہوتی۔ عامو جان میری ماں نہیں ہے، جانتی ہیں، پر میرے لیے ان سے بڑھ کر اس دنیا میں اب کوئی اور محترم نہیں ہے۔ جانتی ہوں وہ زوہان کی ماں ہے، اگر میں لڑکا ہوتی نا تو کہیں بھی چلے جاتی، یوں کسی کے گھر نہ ہوتی۔ عامو جان کو میری حفاظت کی فکر نہ ہوتی۔ زوہان کے گارڈز ہیں اس وقت میرے ساتھ نہ ہوتے، اور میں اپنے ہی گھر میں کبھی نامحفوظ نہ ہوتی۔ کاش میں لڑکا ہوتی۔ بانو کے گلے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اتنے دنوں کا غبار جو آنسو کی صورت میں بہہ رہا تھا، اس سے مزید نہ دیکھا گیا تو چلا گیا اپنے کمرے میں۔ تو کیا نور جانتی تھی اس رات اس پر حملہ ہوا تھا؟ نہیں، اگر اس کو پتا ہوتا تو وہ ضرور مجھ سے پوچھتی، اور ہر حال میں وہ یہ سب محسوس کرتی اتنی گہرائیوں میں جا کر۔ اگر سوچ رہی ہے تو اگر وہ جانتی ہے اس پر حملہ ہو رہا ہے تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ تو کہتی۔ اس کو اندازہ بھی نہیں تھا اس نے نور کو کتنا ہرٹ کیا تھا۔ صبح بھی وہ ناشتہ بنا کرے کمرے میں چلے گئی تھی۔ عامو جان نے بھی کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا، تو ان کو تسلی دے کر وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ بانو میں نے آپ سے کہا تھا نا مجھے بھوک نہیں ہے، آپ پھر آ گئیں، اور یہ رات والا کھانا بھی لے جائیں، مجھے نہیں کھانا، اس نے بغیر مڑے کہا۔ اور کیوں نہیں ہے بھوک؟ ایسا کیا کھا لیا ہے جو 4 دن بعد بھی بھوک نہیں ہے؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ گھبرا کر اٹھی۔ آپ کیا کر رہے ہیں میرے کمرے میں؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، میں آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، اور ایک بات، میرے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو۔ ویل مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے، جہاں جانا چاہوں جا سکتا ہوں۔ صحیح بولا، تو میں ہی چلے جاتی ہوں، کہتے ساتھ ہی اس نے قدم باہر نکالنے چاہے جب وہ آگے بڑھا۔ آئندہ میرے راستے کے آگے آنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، اس نے انگلی اٹھا کر اس کو وارن کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں آتا، لیکن تم باہر چلو، عامو جان سے بات کرو، ان سے ملو، وہ بلا رہی ہیں۔ اوہ کس حق سے؟ وہ میری ماں نہیں ہے، وہ آپ کی ماں ہے۔ اس نے آپ کی پر زور دیا۔ وہ تمہاری بھی تو ماں ہے۔ وہ کھانا نہیں کھا رہی، تم جاؤ ان کے پاس۔ تو کیا مطلب؟ تم جاؤ ان کا خیال رکھو۔ وہ الجھا تھا اس کے اجنبی لہجے پر۔ کس حیثیت سے؟ وہ میری ماں نہیں ہے، وہ آپ کی ماں ہے، اور آپ کے بقول آپ ان کا خیال رکھ سکتے ہیں، تو پھر میں کس حیثیت سے جاؤں ان کے پاس؟ اس نے بھی سخت لہجے میں کہا۔ تم ان کے بیٹے کی بیوی کی حیثیت سے جاؤ، بس، اب یا اور کچھ اور؟ اب مزید میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کو بازو سے پکڑ کر باہر لے گیا تھا۔ وہ تو اب تک اس کی باتوں کی زیر اثر تھی اور اس کے ساتھ کھینچتی چلے آئی۔ عامو جان یہ دیکھے نور آ گئی، اب تو آپ کھانا کھا لیں۔ نور نے اپنا ہاتھ اسے چھڑوایا اور عامو جان کی طرف بڑھی۔ کیسی ہیں آپ عامو جان؟ اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ جو بھی تھا، پر وہ ان کو بہت یاد کر رہی تھی۔ وہ اس کی باتوں کی وجہ سے ان سے ملنے تو نہیں آئی تھی، مگر سکون ایک پل کا بھی نہیں ملا تھا۔ بانو بول دو ان سب کو، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کسی سے بات بھی نہیں کرنی۔ عامو جان آپ مجھ سے خفا ہو رہی ہیں؟ وہ روحان سی ہوئی۔ عامو جان نے منہ موڑ لیا۔ تم دونوں کا آپس کا جو بھی معاملہ تھا، اس میں صرف سزا تم نے مجھے دی نور، میرا تو کوئی تعلق نہیں تھا، پھر بھی تم نہیں آئی مجھ سے ملنے۔ عامو جان نے شکوہ کیا۔ سوری عامو جان، پلیز مان جائے نا، دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ وہ ان کے گلے لگے رو پڑی تھی۔ عامو جان نے اس کے رونے پر ہی حواس باختہ ہوئی، سمجھ تو کسی اور کو بھی نہیں آئی تھی ہو کیا رہا تھا۔ عامو جان اب مان جائے نا۔ ویسے اب تک ایک بات بتاؤ، رات کو کوئی چھپ چھپ کر اپنے آپ کمرے میں داخل ہوا تھا؟ زوہان نے کچھ جتایا۔ وہ سانس روک گئی۔ کون؟ عامو جان حیران ہوئی۔ نور سے پوچھے نا، اس نے اس پر بات ڈال دی۔ بولو نور کون آیا تھا؟ میں آئی تھی عامو جان۔ تو پھر اندر کیوں نہیں آئی؟ مجھ سے ملی کیوں نہیں اور بات بھی نہیں کی؟ وہ آپ سو رہی تھی اور انہوں نے منع کیا تھا۔ اس نے اس کی طرف اشارہ کیا جو اب اس کی حالت سے محفوظ ہونے کا سوچ رہا تھا اور اپنی شامت آ گئی تھی۔ بولو کیوں منع کیا تھا نور کو؟ عامو جان نے آنکھیں دکھائیں۔ یار یہ غلط ہے، آپ اس سے بھی تو پوچھیں۔ اب جب میں نے بولا کہ آپ سے ملے تو بولی اس کا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ نور تم نے ایسا بولا؟ عامو جان کو افسوس ہوا۔ لیکن ان سے بھی تو پوچھے، جب میں نے بولا کہ کس حیثیت سے جاؤں تو پھر پتہ ہے کیا بولے؟ کہتے میں ان کے بیٹے کی ہونے والی بیوی کی حیثیت سے۔ وہ بول گئی تھی، اس کو مطلب سمجھ ہی نہیں آیا وہ کیا بول رہی تھی۔ عامو جان نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے نظر جھکا لی۔ اس لڑکی کو ذرا عقل نہیں تھی۔ تم نے ایسا بولا ذہان؟ جی، اس کو بالکل امید نہیں تھی کہ وہ ایسا کرے گی۔ ماں صدقے ماں واری۔ عامو جان کیا بول رہی ہیں؟ ان کو ڈانٹے۔ وہ عامو جان کے جواب سے حیران ہوئی تھی۔ نور میرا بچہ، تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ آف کورس عامو جان،
جان ہے آپ میری، آپ کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، تو پھر زحان سے شادی کر لو۔ اس نے شاکڈ ہو کر ان کی جانب دیکھا۔ مان لو میری بات، ہمیشہ خوش رہو گی نور، میں زبردستی نہیں کروں گی پر میری خواہش ہے یہ، پلیز مان جاؤ، انکار مت کرنا، چاہے تو سوچنے کا وقت لے لو۔ آمو جان نہیں، آپ میری ماں ہیں، جس سے آپ کو خوشی ملے میں وہی کام کروں گی۔ آپ میری مرضی نہیں پوچھیں، بس اپنا حکم دیں۔ اس نے ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا تھا۔ اس کے جواب نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ کوئی بھی اس کے مان جانے کے متعلق یقین نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ان کے گلے لگ گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں بہت ڈر گئی تھی، آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ وہ ان کے گلے لگ کر روتی رہی۔ جب دل ہلکا ہوا تو نظر سامنے کی طرف اٹھائیں جہاں وہ سب سے بے نیاز بیٹھا تھا، جیسے اس کا جواب اس کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ بانو سب کو بتاؤ جمعے کو نکاح ہوگا۔ پر آمو جان اتنی جلدی؟ وہ پریشان ہوئی۔ کوئی جلدی نہیں ہے، اب یہ جو ہر وقت چونچے لڑاتی ہو نا، اب شادی کے بعد کرنا۔ وہ اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ آمو جان کی پلاننگ سنتی رہی جو انہوں نے مہندی سے لے کر ولیمے تک کی کر لی تھی۔ میں اس بار ان آرمی والوں کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یاد رکھیں گے۔ کوئی رزق بھی تھا، رزق جو اپنے پچھلے نقصان پر جوالا بنا ہوا تھا اور موقع کی تلاش میں تھا۔ اب جب پتہ چلا تھا کہ جس نے وہ سب کیا آرمی والوں کی وہ آفیسر مر گئی، تو وہ اپنا منصوبہ جلدی عملی صورت میں لانا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے کل کا دن چنا گیا تھا جس میں ایک ہی وقت کئی جگہوں پر بم پھٹنے تھے، اور ان میں زیادہ تر آرمی کی چوکیاں تھیں۔ گاڑیاں اپنی منزل کی طرف گامزن تھیں جب نامعلوم افراد نے ان کو گھیر لیا۔ کون ہے یہ اور ان کو کیسے پتہ چلا ہم حملہ کرنے والے ہیں؟ ان کے ایک گروہ کو ٹینکر کی طرف توجہ کرتے دیکھا تو ذرا خان کے کچھ گڑبڑا گیا۔ اس پر جب انہوں نے ٹینکر کا نشانے پر لیا اور ٹائر پر فائر کیا۔ سب اپنی اپنی گاڑیوں سے نکلے۔ فائرنگ شروع ہو گئی تھی جس کا نقصان ذرا خان کو بہت ہوا۔ تبھی ایک گولی اس کو بھی آ کر لگی جس کے نتیجے میں وہ دوبارہ اس ہاتھ سے گن نہ چلا سکا۔ خود ٹینکر کو چلانے کے لیے وہ اس میں بیٹھا، کسی بھی صورت اس کو یہ بچانا تھا۔ ابھی اسٹریٹ ہی کیا تھی جب کچھ لوگ ہاتھوں میں جلتی مشعلیں لے کر باہر آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹینکر کو آگ لگا دی۔ ذرا خان بمشکل اس میں سے کودا تھا پر کافی حد تک اس کا نقصان ہو گیا تھا۔ خود کے چہرے کا ایک حصہ اب اس کے اٹیک میں چل گیا تھا۔ بڑی مشکل سے اس کے ساتھی اس کو ہسپتال لے کر گئے تھے۔ نامعلوم افراد کو عوام اور سب کی طرف سے شکریہ کہا جا رہا تھا جنہوں نے ملک کو ایسے دشمنوں سے بچایا تھا۔ ان کی بہادری کے جوہر سب نے سنے تھے۔ میجر دانش اور میجر راحیل اس وقت اپنے سامنے کھڑے آفیسر سے ان کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ سر، ابھی یہی انفارمیشن ملی ہے۔ آفیسر خاموش ہوا تو ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر مسکرا دیے۔ از ایوری تھنگ اوکے سر؟ آفیسر ان کی مسکراہٹ کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ کیپٹن، آج سے آپ کو ایک اہم مہم سونپی جا رہی ہے۔ آپ نے کسی کو تلاش کرنا ہے۔ دیکھیں، وہ جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گی، اور ایسا تب تک ہوگا جب تک وہ نہیں چاہے گی۔ سر، کس کو تلاش کرنا ہے اور وہ سامنے کیوں نہیں آنا چاہتی؟ اینڈ ویٹ اے منٹ، وہ کوئی لڑکی ہے؟ وہ حیران تھا جس کو اتنے بڑے مشن سے ہٹا کر کسی لڑکی کی تلاش پر لگا دیا گیا تھا۔ مطلب کیپٹن حیدر کے اب اتنے برے دن آ گئے تھے؟ جی کیپٹن حیدر، تو آپ کو جن کو تلاش کرنا ہے وہ ہے آپ کی ساتھی اور اس مشن کو حل کرنے کا پہلا اور آخری نشان، کیپٹن مشعل ملک۔ واٹ، از شی الائیو سر؟ لیکن سر، پھر وہ باڈی کس کی تھی؟ اگر وہ زندہ تھیں تو اب تک ہم سے کانٹیکٹ کیوں نہیں کیا؟ اور وہ اس وقت کہاں ہیں؟ اور سب سے اہم بات، وہ سامنے کیوں نہیں آنا چاہتی؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ کیسا ری ایکشن دے۔ سنو جوان، وہ کہاں ہے؟ تو وہ تمہارے شہر میں ہے۔ اور وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے؟ انہوں نے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ یا اب وہ کیا کرنے والی ہیں؟ تو یہ سب کچھ تو صرف وہی بتائے گی۔ انہوں نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے جو ذرا خان اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ مگر سر، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب وہی کر رہی ہیں؟ کیونکہ یہ اس کا مشن ہے جو ابھی مکمل نہیں ہوا، جو کہ بغیر وہ کہیں نہیں جائے گی۔ اور سب سے بڑھ کر وہ اشارہ دے چکی ہے ہم سب کو ذرا خان کو ناکام کر کے۔ اگر وہ یہ سب نہ کرتی تو اس وقت ملک کے سب سے بڑے ہیڈ آفس میں آگ کی چنگاریاں ہوتی اور ہم کچھ بھی نہ کر پاتے۔ ہمیں تو اس کے منصوبے کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ کیا آپ کو یقین ہے وہ زندہ ہے؟ اس نے پتہ نہیں کس لیے پوچھا تھا۔ 100%۔ اب آپ جانے کی تیاری کریں، میجر راحیل نے آرڈر دیے۔ اور ہاں، بائی دا وے جوان، ہیپی میرج لائف اینڈ گڈ لک فار دا مشن۔ اوہ تھینک یو سر۔ وہ وہاں سے نکل آیا۔ اب اس کو اپنے نئے مشن پر جانا تھا۔ آج وہ ان کی شادی کی شاپنگ کے لیے آئے تھے۔ آمو جان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی مگر پھر بھی وہ ان کے ساتھ آئی تھی، اور اس وقت تو زحان اور بانو شاپنگ مال میں تھے۔ ایک کا منہ ایک طرف تھا تو دوسرے کا منہ دوسری طرف۔ بیچ میں بانو تھی جو ان کو بار بار یاد دلا رہی تھی کہ وہ آخر کس مقصد سے آئے ہیں۔ آخر کار شاپنگ مال سے شام کو تھک کر وہ گھر آئے تھے، مگر ابھی بھی شادی کے لباس رہتے تھے جو آمو جان نے لیے تھے مگر ابھی آئے نہیں تھے۔ حالانکہ زحان نے آرڈر کیے تھے جو کہ نور نہیں جانتی تھی۔ اس کے سامنے ابھی تک وہ روڈ ہی رہا تھا۔ وہ اس پہ اعتبار نہیں کر پائی تھی اور ہاتھ اٹھایا تھا
تو اب وہ اس کو آسانی سے معاف کرنے والا نہیں تھا۔ وہ اس کے رویے کو دیکھ کر افسردہ تھی۔ گو اس نے غلطی کی تھی جس کی وہ معافی مانگنا بھی چاہتی تھی، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے مانگے۔ سوندری اندر گھل رہی تھی۔ اس وقت وہ زرد رنگ کے لباس میں بھلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ کرسٹل کلر کی آنکھوں پر ہلکا ہلکا میک اپ اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ لمبے آبشار جیسے بال جو الجھنے کی وجہ سے ہر وقت بندھے رکھتی تھی، آج پوری شان کے ساتھ کھلے تھے۔ اس کو دیکھ کر کوئی بھی چاروں شانے چت ہو سکتا تھا۔ پھر ذوحان تو اس سے محبت کرتا تھا۔ مہندی پر ہی اٹکا ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ وہ آج بہت خوش تھا۔ اس کی نظریں بار بار اس کے معصوم سے چہرے پر اٹھ رہی تھیں، جو کہ اپنی ہیوی ڈریس اور میک اپ کی وجہ سے بہت تھک گئی تھی۔ اس سے پہلے کبھی ایسا کچھ کیا جو نہیں تھا۔ سب سے بے نیاز وہ خود میں ہی الجھی ہوئی تھی۔ کوئی اس کو فرصت سے نہار رہا ہے یہ تو وہ دیکھ ہی نہیں سکی۔ دماغ اپنی حرکت پر الجھا ہوا تھا۔ رسم کرنے کے بعد وہ آمو جان سے مخاطب ہوئی۔ آمو جان، میں بہت تھک گئی ہوں، یوں بیٹھ بیٹھ کے میری کمر اکڑ گئی ہے۔ آپ کو برا نہ لگے تو میں روم میں جاؤں؟ اچھا، میں لڑکیوں کو بولتی ہوں تمہیں لے جائیں۔ آمو جان وہاں سے نکل گئی تو اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، جو خود بھی زرد رنگ کے لباس میں بہت وجیح لگ رہا تھا اور اب کسی کو ڈھونڈ رہا تھا، اور پھر اٹھ کر وہاں چلا گیا۔ اس کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ سنو بانو، ابھی جب نور بی بی کو لے کر جاؤ تو اس کو بولنا آمو جان نے بولا ہے چینج نہیں کرے، اور آج وہ اپنے کمرے میں نہیں چھت پر رہے گی۔ ادھر بستر لگوا دیے ہیں، پر صاحب وہ تو تھک گئی ہیں۔ ہاں، اس کو بولنا وہیں تازہ ہوا میں رہے اور کچھ دیر رک کر چینج کرے۔ سنجیدگی سے کہتے وہ دوبارہ اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا۔ بی بی جی چلیں۔ بانو اس کے پیچھے آئی اور سب مل کر اس کو اوپر لے گئے تھے۔ ارے رکو، چھت پر کیوں جانا ہے؟ میں تھک گئی ہوں تو کمرے میں آرام کروں گی۔ نہیں باجی، وہ آمو جان بول رہی ہیں کہ آپ کو تازہ ہوا میں رہیں، گھٹن ہو رہی تھی نا آپ کو۔ وہ بول رہی تھی آپ ابھی چینج مت کیجیے گا، کچھ دیر بات کر لیجیے گا۔ اس کو صوفے پر بٹھا کر وہ سب چل دیں تو وہ بھی جھنجھلاتی ہوئی ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی۔ اس وقت دنیا کا سب سے مشکل کام اس کو دلہن بننا لگا تھا۔ یار کیا مصیبت ہے، میں چینج کیوں نہ کروں؟ جس کی دلہن بنایا تھا اس نے تو ایک نظر تک نہیں ڈالی، اور ادھر مجھے پتہ نہیں کیوں بٹھا دیا ہے۔ ایسے ہی سوچتے سوچتے پتہ نہیں کب آنکھ لگ گئی۔ دوستوں وغیرہ سے فارغ ہو کر اور حفاظتی انتظامات مکمل کر کے وہ چھت پر آیا تو میڈم مزے سے سو رہی تھیں۔ واہ واہ، مطلب میری نیندیں اڑا کر محترمہ سو رہی ہیں۔ اس نے تو اس کو چھت پر اس لیے بھیجا تاکہ اس کو کچھ دیر تو سب سے چھپ کر دیکھ سکے، مگر وہ تو نیند کے مزے لے رہی تھی۔ خیر، اب بھی وہ اپنا یہ کام کر سکتا تھا۔ تو سکون سے ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، مگر اس وقت وہ محسوس کر رہا تھا وہ بولتی ہوئی زیادہ پیاری لگتی تھی۔ اس کو بیٹھے بیٹھے اشارت سوجی۔ درخت سے ایک ٹہنی توڑ کر وہ دیوار کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اس کو نور کے منہ پہ پھیرا۔ وہ اچھل کر جاگی۔ ہائے اللہ جی، بھوت بچا، بھوت بھوت۔ اس نے بھوت کی رٹ لگا لی جو اس کو جگانا چاہتا تھا، بھاگ کر آیا تھا، کہیں اس کی چیخوں سے گھر میں سب جاگ نہ اٹھے، اور جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھیں مزید پھیلی۔ وہ سمجھی واقعی بھوت نے آج اس کو پکڑ لیا، مگر جب وہ سامنے آیا تو وہ کچھ پرسکون ہوئی۔ جب اس کو لگا اب وہ مزید اپنی قوت آزمائی نہیں کرے گی تو اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ سنبھلتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ کیا مطلب کیا کر رہا ہوں؟ تمہاری آواز سن کر آیا ہوں، اور تم ابھی یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو اور کیوں چلا رہی تھی؟ اس نے اس پر دھونس جمائی، کہیں وہ اس کی چوری پکڑ ہی نہ لے۔ وہ چھت پر کچھ تھا، میں ڈر گئی تھی، اور آمو جان نے پتہ نہیں کیوں ادھر بٹھا دیا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ وہ کیوں بولیں گی؟ جس نے بولا تمہیں، اور جس نے بھی بولا تمہاری عقل نہیں ہے، جو ابھی تک ادھر ایسے ہی بیٹھی ہو جیسے پتہ نہیں کس کا انتظار کر رہی ہو۔ وہ نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ میں کسی کا انتظار نہیں کر رہی، اس نے فوراً صفائی دی۔ مبادا وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی، پر یہ بھی حقیقت تھی وہ کہیں نہ کہیں اس کی بھی خواہش تھی کہ وہ اس کے پاس آئے، کیونکہ اس نے اپنی دوست کو مہندی پر دیکھا تھا۔ اس کا دلہا لوگوں کی گھروں کی چھتیں پھلانگ کر آیا تھا، مگر وہ تو اس کی نئی نئی بیوی تھی۔ اتنا تو بنتا تھا کہ وہ اس کے لیے اپنے گھر کی ہی چھت پر آ جاتا۔ آخر کو محرم تھا اس کا وہ بھی اپنے کمرے کی طرف چلے گی۔ اب جو بھی تھا، پر اس کی باتوں سے اس کا دل دکھا تھا، پر اس نے بھی سوچ لیا تھا اس کو کیا کرنا ہے۔ پتا تھا باجی آپ اس سرخ جوڑے میں بالکل پری لگو گی، دیکھو تو کتنا روپ آیا ہے آپ پر۔ وہ واقعی آج پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے بے یقینی سے خود کو شیشے میں دیکھا۔ اس وقت وہ خود کو دیکھ کر ہی شرما گئی تھی۔ وہ اس کا سامنا کیسے کرے گی؟ وہ تو یہی سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی جب اس کو لے جایا گیا۔ آج تو دلہا بھائی کی خیر نہیں ہے، آپ تو اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو جائیں گے۔ یہ ارم تھی اس کی دوست کی بیوی۔ وہ کب سے اس کی تعریفیں سن رہا تھا، مگر وہ خود تھی جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بالآخر اس کا انتظار ختم ہوا اور وہ سہج سہج کے اس کی طرف آتی ہوئی نظر آئی، مگر برا ہو اس گھونگھٹ کا جو اس کے چہرے پر تھا، مگر وہ اسے بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ اس پر بھاری پڑنے والی ہے۔ اس کے پہلو میں بیٹھی وہ اپنی کیفیات پر پریشان تھی، جو وہ اس رشتے سے پہلے اس کے سامنے جانے سے پہلے گھبراتی نہیں تھی۔ اس رشتے کی وجہ سے اس کو ہو رہی تھی۔ اب آگے کیا ہونا تھا وہ اس کو سوچ سوچ کر ہی پریشان ہو رہی تھی۔ جاؤ لڑکیوں، نور کو ذوحان کے کمرے میں چھوڑ آؤ، اس کو اپنے دل
کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ چینج کر لو، پر پھر سے غصہ کیا تو کیا کروں گی؟ خود ہی تو بولا تھا انتظار کی ضرورت نہیں، تو پھر اب میں بھی چینج کر لیتی ہوں، پھر سو جاؤں گی۔ اس نے کمرے میں نگاہ ڈالی، اپنا سامان دیکھا جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ کبرڈ میں سے کپڑے دیکھے تو ان میں سب ہیوی تھے جو وہ پہن نہیں سکتی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر زحان کے کپڑوں میں سے ایک لمبی سی شرٹ اور ٹراؤزر نکالا۔ یہ سوچ کر ویسے بھی اب تو وہ سو رہی ہے، اس کو پتہ نہیں چلے گا اور پھر صبح جلدی چینج کر لے گی۔ اپنی سوچوں خود ہی داد دیتی واش روم میں گھس گئی۔ وہ کمرے میں آیا تو اس کو نہ پا کر پریشان ہوا، مگر پھر واش روم سے آتی پانی کے آواز پر ماتھے پہ بل پڑے۔ مطلب اس نے آج بھی اس کا انتظار نہیں کیا۔ یہ بھی سوچ ہی رہا تھا جب کلک کی آواز سے دروازہ کھلا، مگر سامنے کا منظر شاید دنیا کا سب سے حسین منظر تھا، یا کم از کم ان کو تو ایسا لگا، جہاں وہ اس کی وائٹ ٹی شرٹ میں اوپری 2 بٹن کھولے جس سے اس کی نیک بون جھانک رہی تھی، بالوں کو تولیے سے رگڑتی، میک اپ سے پاک چہرہ لیے اس کے بہکنے کے تمام انتظامات مکمل کیے کھڑی تھی۔ گھٹنوں سے تھوڑا اوپر تک اس کے بال آبشار کی طرح لہرا رہے تھے۔ بالوں کو جھٹکے سے پیچھے کرتی وہ آگے آئی، مگر اس کو دیکھ کر بوکھلا گئی۔ آپ ادھر؟ اٹکتی ہوئی وہ بس اتنا ہی پوچھ سکی تھی۔ اس کی آواز پر وہ ہوش میں آیا۔ تم نے چینج کر لیا؟ کیوں؟ وہ آپ نے تو بولا تھا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ میرے کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ بہت مشکل سے اپنے آپ کو نارمل کرتے اتنا ہی پوچھ سکا تھا۔ ساری ہیوی ہے، کیسے سو جاؤں ان میں؟ اس نے اپنی مشکل بتائی۔ وہ خاموشی سے جانے لگا تو اس نے پوچھا، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تمہیں اس سے فرق پڑتا ہے؟ اس نے طنز کیا۔ کیا مطلب؟ مطلب کچھ نہیں، اگر تمہیں فرق پڑتا تو تم انتظار کرتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے شکوہ کیا تھا۔ آپ نے ہی تو بولا تھا۔ وہ روحان سی ہوئی۔ تو میں کچھ بھی بولوں گا تم وہی کرو گی؟ اب تک تو ایسا کبھی نہیں ہوا، ہمیشہ الٹ ہی تو کرتی ہو۔ جو کرنا تھا تو خیر تمہاری منہ دکھائی دراز میں لے لینا، کہتے ساتھ ہی وہ واش روم میں چلا گیا تھا۔ جب میں انتظار کر رہی تھی تب تو سنا کر چلے گئے، اور اب پھر سے میں کیا کروں؟ پہلے ہی خفا تھے اور اب پھر سے؟ اللہ جی کیا کروں؟ پر ابھی سو جاتی ہوں، کچھ کبھی بات نہ بگڑ جائے۔ وہ بستر میں گھس گئی، مگر کروٹیں بدلتی رہی، نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا اور خاموشی سے دوسری طرف لیٹ گیا، اس کے سوتے ہی مزید پرے ہو گئی، مگر نیند نہ آنی تھی نہ آئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ سو کیوں نہیں رہی؟ اس کو بار بار کروٹ لیٹتے دیکھ کر اس نے لائٹ آن کر کے پوچھا۔ نیند نہیں آ رہی؟ وہ اٹھ گئی۔ کیوں؟ میں اپنی ٹیڈی بیئر کو لے آؤں کیا؟ اس وقت ہوش میں تو ہو، اور کیا کرنا ہے اس کا؟ مجھے اس کے بغیر نیند نہیں آتی جب تک میں اس کو اپنے بازو میں لپیٹ کر نہ سوؤں۔ اس نے اپنا مسئلہ بتایا۔ تو ایک کام کرو، مجھے ہی اپنا ٹیڈی بیئر بنا کر لپٹ کر سو جاؤ۔ پر سو جاؤ۔ اس کے بعد سن کر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا، جس کو دیکھ کر حیرت ہوئی تھی اس کو۔ ادھر دیکھو، تم شرما رہی ہو۔ وہ اس کی حالت سے محفوظ ہوا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ دوبارہ اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ وہ بھی خاموشی سے سو گیا تھا۔ ریسیپشن کے لیے تیار تھے جب وہ اس کو لینے آیا۔ یہ چین پہن لو، سب منہ دکھائی کا پوچھیں گے، کیا جواب دو گی؟ اس نے یہ پکڑ لی اور پہننے لگی، مگر بند نہیں ہوئی۔ اس سے یہ بند نہیں ہو رہی۔ میں کر دوں؟ اس نے چین اس کو پکڑا دی تو وہ اس کے قریب ہوا۔ اس کے اتنی سی نزدیکی پر اس کی دھڑکن تیز ہوئی۔ وہ پہنا کر پیچھے ہو گیا اور اس کی طرف دیکھا، جو پتہ نہیں کل سے بار بار سرخ کیوں ہو رہی تھی۔ شام کو امو جان نے ان کو بلایا۔ یہ تم دونوں کا تحفہ۔ امی جان نے ایک لفافہ ان کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ تم لوگوں کے سوئٹزرلینڈ کی ٹکٹ۔ پر کیوں؟ میرا مطلب ہے اتنی جلدی؟ کچھ ٹائم بعد چلے جاتے ہیں نا۔ ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نور نے اپنا اعتراض بتایا۔ جی امو جان، نور صحیح کہہ رہی ہے، اس نے بھی حمایت کی۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، اور میں بھی حیدرآباد جا رہی ہوں ناہید کے پاس، اس کی بیٹی کی شادی ہے اور کچھ گاؤں کا کام بھی ہے۔ میں 1 ماہ تک تو وہی رہوں گی، تب تک تم بھی ہو آؤ گے، اور بس اب جا کر پیکنگ کرو۔ اور ہاں نور، تم جا کر شروع کرو، یہ آتا ہے۔ وہ ناچار سی چلے گئی تھی۔ تو میری بات سنو، دیکھو ابھی نورو کو کچھ نہیں پتا توقیر کی باتوں کا، اگر اس کو پتا چلا تو وہ ڈر جائے گی۔ بچی ہے، میں نہیں چاہتی اس کو اور کوئی بھی آنچ آئے، اور اب جب تمہاری شادی ہو گئی ہے اسے، تو وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ توقیر کوئی نہ کوئی حرکت ضرور کرے گا، اس لیے میں چاہتی ہوں تم لوگ چلے جاؤ۔ آپ ڈر کر بھاگنا چاہتی ہیں؟ اس کو افسوس ہوا۔ نہیں، میں صرف مصلحت کے تحت بول رہی ہوں۔ ابھی نور یہ سب سن کر پریشان ہوگی، اور میں اس کے علم میں لائے بغیر یہ معاملہ حل کرنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم چلے جاتے ہیں، پر آپ کو کوئی نقصان ہو گیا تو؟ میں بھی تو جا رہی ہوں۔ چلے ٹھیک ہے، میں پیکنگ میں ہیلپ کر کے آتا ہوں۔ کمرے میں جب آیا تو وہ خالی بیگ لیے کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ امو جان نے کیا بولا؟ کچھ نہیں، وہ کہتی ہے ہمیں ہنی مون پر ابھی جانا چاہیے۔ اس نے سنجیدگی سے بات کر کے اس کے تاثرات دیکھے۔ تم پھر سے لال ٹماٹر کیوں بن گئی ہو؟ اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر وہ تلملا اٹھا تھا۔ کچھ نہیں۔ وہ خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتی کپڑے نکالنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ تم ٹھنڈ میں یہ کپڑے پہنو گی؟ تو آپ ہی بتا دیں کون سے رکھوں؟ اچھا رکو، یہ کچھ گرم جوڑے رکھو، باقی ہم وہیں
سے شاپنگ کر لیں گے، ادھر ہی کے حساب سے ضرورت کا سامان نکال کے پیک کر کے وہ کچھ دیر آرام کرنے لگی، کیونکہ وہ تو کسی ضروری کام سے باہر گیا تھا۔ وہ واپس آیا تو وہ سو رہی تھی اپنی ٹیڈی بیئر کو باہوں میں، اس لیے اس وقت اس کی جگہ وہ خود ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ ٹیڈی بیئر اپنا رقیب محسوس ہوا تھا۔ وہ سوئی ہوئی کتنی پیاری لگ رہی تھی، یہ خود کو دور رکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر قسمت کی کچھ اور ہی منظور تھا۔ جہاز میں بھی وہ سو گئی تھی۔ نیند میں اس کا سر ڈھلکنے لگا تو اس نے اپنے کندھے پر اس کا سر ٹکا دیا۔ وہ سکون سے سوئی رہی۔ وہ ہوٹل میں داخل ہوئے جب ایک لڑکی سے ٹکرائی، مگر سوری بولنے کے لیے سامنے دیکھا تو اس کے لباس کو دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اتنا گھٹیا لباس پہنا تھا، اس نے غیر مردوں کے سامنے برہنہ حالت میں گھوم رہی تھی۔ توبہ توبہ! اس نے جلدی سے ذوحان کی آنکھوں کے آگے اپنے ہاتھ کر دیے تاکہ وہ اس کو دیکھ نہ سکے۔ اس کی اس حرکت پر وہ لڑکی اور اس کے ساتھ آتا وہ لڑکا ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ کیوٹ اینڈ انوسینٹ گرل، وہ کہتی آگے بڑھ گئی جبکہ اس کو لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ ابھی تک اس کی حرکت پر ششتا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں تھی ایسی جگہ آنے کی جدھر کے لوگ ڈھنگ کا لباس بھی نہیں پہنتے۔ تم بھول رہی ہو، عمو جان نے بھیجا تھا ادھر۔ اس نے کندھے سے بیگ اتارا۔ تو ہم واپس چلے جاتے ہیں کہیں بھی، مگر ادھر نہیں۔ ادھر کیا مسئلہ ہے؟ مجھے شرم آتی ہے ایسے لباس میں لڑکیوں کو دیکھ کر۔ تو وہ انہوں نے پہنا ہوا تھا، کون سا تم نے؟ استغفراللہ، شرم کریں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں تو غلط کیا بولا؟ وہ غیر مسلم ہے۔ وہ تو ہے۔ اچھا اب بھوکے رہیں گے کیا؟ نہیں، ابھی کھانا آ رہا ہے ہوٹل سے اور 1-2 دن تک فلیٹ میں بھی شفٹ ہوں گے، جو مرضی کرنا ادھر۔ ہم ادھر نہیں رہیں گے؟ ادھر نہیں رہیں گے؟ نہیں، کیوں؟ وہ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہر وقت میری آنکھوں پر ہاتھ رکھے رہو۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو پتہ ہے اس کو ایسے دیکھ کر آپ کو گناہ ملتا ہے، اس سے میں نے ایسا کیا، اس نے صفائی دی۔ اچھا تب گناہ نہیں ملا جب شوہر کو اس کے حق سے محروم کر دیا؟ وہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اللہ جی آپ ہی کچھ کریں، میری مدد، میں تو جب بھی سب ٹھیک کرنے لگتی ہوں خراب ہو جاتا ہے۔ شی واز سو پریٹی۔ سلویا اپنے بوائے فرینڈ لیونل سے بول رہی تھی، میں اس سے دوستی کروں گی۔ وہ تمہیں دیکھ کر بھاگ گئی تھی اور اپنے ہسبینڈ کو بھی لے گئی تھی۔ تم اس کے ہسبینڈ سے دوستی کر لو، اور وہ ویسے بھی اچھا لگ رہا تھا۔ میں کل کور ڈریس میں اس کے پاس جاؤں گی، اوکے؟ انگلش میں بات کرتے ہوئے وہ اپنے روم میں چلے گئی۔ ہائے کیسی ہو تم؟ وہ اپنے کمرے میں تھی جب سلیویا اسے کمرے میں آئی۔ میں ٹھیک ہوں، مگر آپ میرے روم میں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے اس کے حلیے کو دیکھا جو کل سے بہتر تھا۔ وہ میں تم سے ملنے آئی تھی۔ کچھ دیر بعد یہ بے تکلفی سے آپس میں باتیں کر رہی تھیں، ان کی دیتی ہی گئی تھی۔ ہنس مکھ سی سلیویا اس کو پسند آئی تھی۔ لیونل اور اس کی بھی دوستی ہی ہو گئی تھی۔ وہ کافی اچھا لڑکا تھا، ایکسپورٹ کا بزنس کرتا تھا اور سلیویا سے شادی کرنے والا تھا۔ وہ اس سے رخصت ہو کر آیا تو کمرے میں نور کے ساتھ اس کو دیکھ کر چونکا، کیونکہ وہ اب بالکل بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ کل جس طرح کا لباس اس نے پہنا تھا آج اس سے کہیں بہتر تھا، اس سے کہیں بہتر لباس میں ملبوس تھی۔ ہائے کیسے ہیں آپ؟ وہ میں نور سے ملنے آئی تھی۔ آپ کو برا تو نہیں لگا؟ نہیں، بلکہ مجھے تو بہت اچھا لگا۔ میں نے اور لیونل نے بھی دوستی کر لی ہے۔ اوہ واو، مطلب سیم ٹو سیم نور اور میں بھی اب دوست ہیں، ہے نا نور؟ ہاں، اس نے سر ہلایا۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، اس کا دل لگا رہے گا۔ ہاں وہ تو میں دیکھ رہی ہوں، آپ کو اس کو اپنے ہنی مون پر بھی بور کروا رہے ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا ہے نور اور میں کل شاپنگ کے لیے جائیں گے۔ چلو یہ بھی صحیح ہے، آپ دونوں شاپنگ کرنا، تب تک میں اور لیونل ایک میٹنگ کرائیں گے۔ ایکچولی وہ بھی جو کام کرنے جانے والا ہے اسی ہی سائٹ پر میرا بھی ایک کام نکل آیا ہے۔ اوکے نور، پھر ڈن ہو گیا، کل ہم چلیں گے، تم ریڈی رہنا۔ ابھی کے لیے تم اور بھائی انجوائے کرو، میں چلتی ہوں۔ وہ اپنی جگہ چور ہوئی، ان کے درمیان ایسا کچھ نہیں تھا، وہ تو ابھی سے بات ابھی کر رہا تھا۔ اگلے دن وہ شاپنگ مال میں تھی۔ نور اپنے لیے مسلسل لائٹ کلر کے ڈریسز لے رہی تھی۔ تم پاگل ہو نور، تم ایسے کپڑے پہنتی ہو؟ مجھے سمپل چیزیں پسند ہے، پر تمہیں بھائی کی پسند کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے۔ کیا مطلب تمہاری ابھی بھی نئی شادی ہوئی ہے، مگر تمہیں دیکھ کر ایسا نہیں لگتا؟ تمہیں ریڈی رہنا چاہیے تاکہ تمہاری زندگی میں خوشیاں رہیں اور بھائی تم سے ہمیشہ پیار کرتے رہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، مجھ سے ان کا محبت نہیں ہے اور نہ ہی ہوگی۔ یار میک اپ پھر بھی ٹھیک ہے، پر میں ایسے ڈریسز نہیں پہن سکتی۔ کیا ہو گیا یار، تم پیاری لوگوں کی، اور دیکھنا بھائی فوراً مان جائے گے۔ میں کیسے ان کے ساتھ ایسے کپڑے پہن سکتی ہوں؟ یار تمہارے شوہر ہیں، چلیں۔ ذوحان نے اس کو بولا تھا۔ کیوں نہیں جا رہے؟ چلتے ہیں نا، ابھی رک جاؤ۔ کیوں بھائی؟ مجھے لگتا ہے بھابھی کوئی پلان کر رہی ہیں۔ کر ہی نہ لے وہ، اس نے طنز کیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم ہنی مون پر آئے ہو نا؟ ہاں پھر ایسا تو ہوتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ تو کر رہی ہوگی۔ نہیں یار میری قسمت کہاں، وہ تو مجھ پر ٹرسٹ بھی نہیں کرتی۔ ایسا کیوں؟ اس نے وہ گولی والا سارا واقعہ بتایا۔ اور پاگل، تمہیں لگتا ہے وہ تم پر ٹرسٹ نہیں کرتی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی رات کے اس پہر تمہارے کمرے میں نہ آتی۔ اگر اس نے تھپڑ مار دیا تو صحیح، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتی۔ اپنے آپ کو بالکل پاک رکھا ہے انہوں نے۔ مجھے یقین ہے اگر
اب تم ان کے قریب ہو گئے ہو تو وہ کبھی تمہیں نہیں روکیں گی، وہ تم سے ضرور محبت کرتی ہوں گی۔ اس کے مزید اس ٹاپک پر بات کرنا اچھا نہیں لگا، سو چپ ہو گیا، مگر اس نے سوچ لیا وہ اسے غلط فہمی کو آج ہی کلیئر کرے گا۔ وہ جب کمرے میں آیا تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، ہلکی ہلکی خوشبو کمرے میں سوگوار اور خوابناک کیفیت بنائے ہوئے تھی۔ وہ کمرہ لاک کر کے اندر آیا، اس کو لگا وہ سو گئی ہے تو زیرو بلب آن کر کے آگے بڑھ گیا، مگر اچانک زیرو کی جگہ دوسرا بلب روشن ہوا اور روشنی کمرے میں بکھری تو کمرے کو دیکھ کر اس کو لگا کہ وہ کسی اور کمرے میں آ گیا ہے۔ پیچھے مڑا تو سامنے سے اس کو آتا دیکھ کر آنکھیں ساکت ہو گئی، وہ پلکیں جھپٹنا بھول گیا۔ وہ سامنے بلیک کلر کے گاؤن میں بہت پیاری لگ رہی تھی، اس کا سنہری سراپا اس میں جگمگا رہا تھا، چہرے پر ہلکا سا میک اپ لگائے ابھی بھی اس کی معصومیت چار چاند لگا رہی تھی، اپنی تیاری پر بہت زیادہ اپنی ہی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ خواب کی کیفیت میں آگے بڑھا اور اس کے بہت قریب چلا گیا، لمحے گزرتے ہوئے پتہ ہی نہ چلا۔ اس کی نظروں کی تپش پر اس کے گال دہک اٹھے تھے، پلکیں لرز رہی تھیں، اپنی نظریں نیچے جمائے وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے سلویا کی بات مان لی تھی۔ اس کو تو پتہ نہیں مگر یہ خود بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ دل کی دھڑکن اتنی بڑھ گئی تھی جو پورے کمرے کی خاموشی میں صرف ایک یہی آواز تھی، کتنا حسین تھا وہ پری پیکر جو چرا کے دل لے گیا۔ آنکھ ٹکتی رہی اور وہ زبان لے گیا، سراپا بدل گیا ہو، کچھ ایسے دل چھین کے لے گیا، کہنے کو وہ فقط ایک لمحہ تھا پر مجھ سے میری زندگی لے گیا۔ نیل لگوں نگاہوں میں بلا کا شور تھا، تب ہی میرا سکون چھین گیا، وہ مجھے لوٹ کے لے گیا۔ تو بھی یہ مت سوچ سب کچھ لٹا کے لوٹ آیا ہوں میں، اے شام، میں اس سے بھی اس کا دل چھین آیا ہوں۔ نور یہ تم ہو، واو امیزنگ، جسٹ لک ایٹ یو، کتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی تو وہ مزید خود میں سمٹ گئی۔ یہ تم نے میرے لیے کیا؟ وہ بہت خوش تھا، آج اس کی منزل، اس کی محبت اس کے پاس تھی۔ آپ ناراض تھے تو اس کے لیے سوری، کس بات کے لیے؟ مجھے آپ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، میں آپ سے اس سب کی وجہ پوچھ سکتی تھی پر میں نے وہ رو پڑی تھی۔ نور رک جاؤ یار، نہیں میں ناراض نہیں۔ اس نے اس کو خود کے ساتھ لگایا جب روئے جا رہی تھی۔ تو آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اس نے شکوا گیا، میں تو تمہیں وقت دے رہا تھا، میں کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، پر اب تو جب تم ہمارے رشتے کو سمجھ گئی ہو تو ہم سب بھول کر آج سے نئی زندگی شروع کریں گے۔ اس کو پشت سے پکڑ کر اپنے قریب کیا، پھر اپنی محبت کو پہلی مہر اس کے ماتھے پر ثبت کی۔ وہ لرز اٹھی تھی، ایسے کسی بھی لمح سے ناشنا وہ اس کی قربت میں لڑکھڑائی۔ جب اس کو اپنی گرفت میں لیے وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ میں اس کی محبت کی تحریر رقم تھی، وہ روح تک سرشار ہو گئی۔ میں چینج کر لوں؟ اس کی گرفت ہوتے ہوئے وہ منمنائی۔ اس کے ارادے جان کو وہ فوراً بولا، خبردار جو آج مجھ سے بھاگنے کا سوچا بھی، اس دن بھی مجھے میری گولڈن نائٹ خراب کر دی۔ وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر بیڈ پر آ گیا اور وہ لرزتی ہوئی اس کے ساتھ تھی۔ وہ اس کا ہاتھ نہیں جھٹک سکتی تھی، وہ اس کا محرم تھا، وہ اس کو اس کے حق سے محروم کر کے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس کی شدتوں کو سہتی رہی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کی باہوں میں تھی، وہ اپنے وجود میں اس کی مہک رچی ہوئی لگ رہی تھی، ایک شرمگی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ آج وہ کتنے عرصے بعد ایسی نیند سوئی تھی جس میں اس کو کسی سے کھیل نہیں تھا، تحفظ ہی تحفظ تھا۔ خود کو آرام سے اس کی باہوں سے آزاد کروایا اور آرام سے اٹھ گئی کہ وہ پھر سے نہ جاگ اٹھے، ورنہ پھر اس کی جان پہ بن آتی۔ سو بیڈ سے اترتے ہی بھاگ کے واش روم میں گھس گئی۔ اس کو بھاگتا دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بگڑ گئی۔ وہ جاگ رہا تھا مگر اس کو یقین تھا وہ ایسے نہیں اٹھے گی تو چپ کر کے وہ ریلیکس ہو جائے۔ وہ نہا کر باہر آئی تو وہ ابھی سویا ہوا تھا، ڈارک بلو کام والا سوٹ پہنے، وہ بالوں کو تولیے میں لپیٹے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ اپنی نکھری رنگت سے وہ خود ہی نظر چرا گئی۔ سچ ہے، خاتون کو اس کی محرم کی محبت نکھار دیتی ہے۔ اللہ نے حلال رشتوں میں راحت رکھی ہے، سکون رکھا ہے۔ انسان کا دل اللہ کا گھر ہے، جب اس میں کسی نامحرم کی محبت جنم لیتی ہے تو اللہ اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ وہ خوش تھی، لبوں پر پنک لپسٹک لگائی، پھر بال تولیے سے نکالے، جب اس کی بے باک نظریں خود پر محسوس کر کے خود میں سمٹی۔ بالوں میں کنگھی پتہ نہیں کس طرح سے کی کہ سارے بال الجھ گئے، ان کو جھٹکے سے چھوڑنا چاہا تو ایک ٹھیس اٹھی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ بھاگ کر اس تک آیا۔ پاگل، رکو میں کر دیتا ہوں۔ آرام سے اس کے بال سلجھانے لگا۔ اس کو اپنے قریب اتنی توجہ سے بال ٹھیک کرتے دیکھ کر دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ ایک تک اس کو دیکھتی رہی، بال ٹھیک کر کے اس کو خود کو دیکھتا پا کر آئی برو اچکائی۔ اس نے نظریں نیچے کر لیں۔ دیکھ لو تمہارا ہی ہوں، کوئی پابندی نہیں ہے، اس نے شارت سے کہا۔ میں آپ کو نہیں دیکھ رہی تھی، اس نے نظریں چرا کر کہا۔ تو پھر؟ وہ مجھے بھوک لگی ہے، اس نے بات بدلی۔ تو تم مجھے کھا جاؤ۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا جبکہ وہ اس کی حالت سے محفوظ ہوا۔ ویسے ایک بات بتاؤ جی، تم نے شرماتے ہوئے بہت کیوٹ لگتی ہو، دل کرتا ہے تمہیں کھا لیا جائے۔ اس کے پاس آتے اس نے کہا اور پھر اس کی
سانسوں کو اکھاڑتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اس نے سانسیں ہموار کرنے کے لیے ڈریسنگ کا سہارا لیا اور پھر اپنے ہونٹوں پر بکھری لپسٹک کو ٹیشو سے صاف کیا۔ حیا کے تمام رنگ اس کے چہرے پر بکھرے تھے۔ بولو کیپٹن، کیا اپ ڈیٹ ہے؟ میجر دانش کیپٹن حیدر سے مخاطب تھے۔ سر، کچھ دنوں تک ایک ٹینکر اسلحے کا اسمگل ہونے والا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کیپٹن اگر واقعی میں زندہ ہے تو وہ ضرور آئیں گی اس کو روکنے کے لیے، پر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، اگر وہ آئیں گی تو میں کیسے پہچانوں ان کو؟ کیپٹن، تم صرف اس کی آنکھوں سے پہچان سکو گے۔ کیا مطلب سر؟ آپ ان کی ایک بھی تو سیکنڈ کر سکتے ہیں نا، پک بھی تو سینڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہم میں سے بھی اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ کیا مطلب سر؟ ایک آرمی آفیسر ہے وہ، اور آپ نے کیسے نہیں دیکھا ان کو؟ وہ حیران تھا۔ دیکھو، وہ حجاب لیتی ہے، سب کے چہرے ان کی پہچان ہوتے ہیں مگر وہ اپنی آنکھوں سے پہچانی جاتی ہے۔ اوکے، میں بھی کوشش کروں گا ان کو پہچان لوں۔ اس نے اپنی طرف سے ان کو تو بول دیا تھا مگر اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے گا۔ اور کیا تھی یہ کیپٹن مشال ملک جو آرمی میں آئی تھی مگر حجاب لیتی تھی؟ کہانی الجھی ہوئی تھی، مگر اگر اس کو پردہ کرنا تھا تو وہ کوئی اور پروفیشن چن سکتی تھی، اور آرمی کیسے مان گئی سب کے لیے؟ بہت سے سوال تھے جن کے جواب نہیں تھے اس کے پاس۔ اب بس ایک دفعہ یہ اس کو مل جائے تو بس پھر ساری گتھی سل جائے گی۔ وہ پرعزم اپنے مقصد کو لے کر نکلا تھا۔ آج وہ لوگ گھومنے کے لیے نکلے تھے کہ سلیویا اور لیونل نے ان کی دعوت رکھی تھی، اس لیے شام میں ان کی طرف جانا تھا۔ ان کے لیے کچھ چیزوں کے ساتھ وہ شام میں ان کے گھر تھے اور اس وقت وہ دونوں سلیویا کے روم میں تھے۔ سلیویا، یہ کیا تمہارے روم میں ہر مذہب کی چیزیں ہیں؟ تم کون ہو؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ تمہارا مذہب کیا ہے؟ میرا کوئی مذہب نہیں، ایکچولی میں چاہتی ہوں جو مذہب بھی قبول کروں وہ سچا ہو۔ جس سے مجھے میرے اصول کا جواب ملے۔ تو پھر تم قرآن بھی پڑھتی ہوگی؟ صرف میں ہی نہیں، لیونل بھی پڑھتا ہے۔ کیا واقعی؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، ہم مسلمان ہو جائیں گے، بس کچھ سوالات کے جواب مل گئے تو۔ کون سے سوالات؟ کیا میں تمہاری ہیلپ کر سکتی ہوں؟ ہاں ضرور، میں اس کو بلاتی ہوں، یا چلو ہم باہر چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ چاروں اس وقت سٹنگ ایریا میں بیٹھے تھے۔ نور، تمہیں کیا لگتا ہے تم جواب دے پاؤ گی؟ ذوحان، مجھے نہیں پتا، پر میں کوشش تو کر سکتی ہوں، شاید میری تھوڑی سی کوشش سے کسی کو منزل مل جائے۔ نور، ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ کیسا ہے؟ سوال سلیویا نے کیا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے اس کی طرف دیکھا۔ ایک بات بتاؤ، کبھی کسی کو مرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی نور؟ میرا یہ سوال تو نہیں تھا۔ سلیویا خفا ہوئی۔ تم بتاؤ، میں جواب دیتی ہوں، اس نے آرام سے دوبارہ پوچھا۔ میں نے دیکھا ہے، جواب لیونل نے دیا تھا۔ پچھلے سال میری موم میری گود میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ اچھا، تو بھائی ایک بات بتائیے، آپ نے ان کی روح کو جسم سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا؟ میرا مطلب ہے انہوں نے آپ کے سامنے جان دی تھی تو آپ نے ان کی روح کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا؟ بھابھی، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں اس کو نکلتے ہوئے، اور میں کیا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا؟ صحیح، بالکل یہی تو جواب ہے۔ کیا مطلب؟ نور، اب سوال ذوحان کی طرف سے تھا۔ دیکھیں بھائی، جب آپ انسان سے نکلتی روح کو نہیں دیکھ سکتے، اس کے بارے میں نہیں بتا سکتے وہ کیسی ہے، تو آپ اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ خود آپ کی روح کیسی ہے، وہ تو آپ کے اپنے اندر ہے۔ تو جب آپ روح کو نکلتا نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہمارے اندر اتنی پاور نہیں ہے، آپ یہ تو مانتے ہیں نا؟ اس نے ان کی طرف دیکھا۔ جی، تو بس جب اس کو نہیں دیکھ سکتے اسی طرح اللہ کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ہم ان کو دیکھیں گے مگر روز محشر۔ کیونکہ جب ہمیں وہ پاورز دے دی جائیں گے۔ زبردست نور، کمال، یہ میں نے کیوں نہیں سوچا؟ سلیویا خوشی سے بولی تھی۔ وہ ہم میں اتنی عقل نہیں۔ اب دوسرا سوال پوچھتی ہوں، کاش آپ پہلے مل جاتی تو ہمیں کب سے ہمارے سوالوں کے جواب مل جاتے۔ لیونل نے تعریف کی۔ جی، آپ دوسرا سوال پوچھیں۔ نور، دوسرا سوال یہ ہے، اللہ سے پہلے کون تھا اور پھر اس کے بعد کون ہوگا؟ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ 10۔ ہم ان میں سے ایک کو نکال دیں تو پھر 9، پھر 8، پھر 7، پھر 6، پھر 5، پھر 4، پھر 3، پھر 2 اور پھر 1۔ تو بس وہ شروع سے ہی ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کون ہوگا؟ اسی بات کی طرف آ رہی ہیں۔ اگر اسی کی انگلی کو بھی کاٹ دو تو کیا کچھ نہیں ہوگا؟ تو یہی ہے، اگر اللہ نہیں تو اس کے بعد کوئی نہیں، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ آپ کو اسکالر ہونا چاہیے تھا۔ انٹرسٹنگ۔ اچھا، جلدی سے اگلا سوال پوچھے۔ اچھا، لاسٹ ہے یہ۔ اللہ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے، تو جب ان کو یعنی جو برے ہیں ان کو عذاب دیا جائے گا تو جیسے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اعمال کی سزا کے بدلے میں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو جنات جو خود آگ سے بنے ہیں ان کو آگ کیا نقصان دے گی؟ وہ تو خود سے آگ سے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں انسان کس چیز سے بنا ہے؟ مٹی سے۔ تو اگر یہی مٹی اس کے آنکھ میں ڈال دی جائے تو کیا اس کو تکلیف ہوگی؟ آف کورس ہوگی۔ تو بس جب مٹی سے بنے انسان کو مٹی سے تکلیف دیتی ہے تو آگ سے بنی مخلوق کو بھی آگ سے تکلیف ہوگی۔ نور، تھینکس۔ سلیویا روتی ہوئی اس کے گلے لگی۔ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں نور،
کہ اللہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے؟ کیوں نہیں سلیویا، اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے، جب کوئی اس کی طرف لوٹ کر آتا ہے تو وہ اس کو تھام لیتا ہے۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب نے ان کو کلمہ پڑھایا۔ اس کا اسلامی نام فاطمہ رکھا گیا تھا اور لیونل کا رحمان رکھا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کا نکاح بھی کر دیا گیا تھا اور فاطمہ اب فاطمہ رحمان بن گئی تھی اور دونوں بہت خوش تھے۔ نور بھی بہت خوش تھی۔ اب سب کچھ کے بعد وہ اپنے گھر لوٹ رہے تھے۔ تم تھک گئی ہو؟ نور کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ بس تھوڑا سا۔ اچھا صحیح ہے، گھر چل کر آرام کر لینا۔ گھر؟ ہاں وہ فلیٹ لے لیا ہے، پر ہم تو اب واپس جانے والے ہیں، تو اب اسے کیا ضرورت تھی؟ ہاں وہ دوست کو بولا ہوا تھا پہلے سے، اب ملا ہے تو مجھے منع کرنا ٹھیک نہیں لگا۔ ہم جتنے دن ہیں وہیں رہیں گے اور فاطمہ اور رحمان کو بھی انوائٹ کر لیں گے۔ ہاں یہ اچھا رہے گا، ویسے میں آج بہت خوش ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ تو لگ رہا ہے، اور مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، تم یہ سب کیسے جانتی ہو؟ ایسے جواب تو اسکالرس کے پاس ہوتے ہیں۔ جی میں یہ اس لیے جانتی ہوں کیونکہ یہ کبھی میرے خود کے سوال تھے۔ کیا مطلب؟ ہم تو مسلمان ہیں اور ہم تو ان سب باتوں کو مانتے ہیں اور جانتے ہیں اس دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر میں صرف یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اللہ کو جانوں، میں چاہتی تھی کہ میں اس کو پہچانوں۔ میں یقین رکھتی تھی مگر ساتھ دلائل بھی چاہتی تھی کہ اگر کبھی کوئی مجھ سے پوچھے تو مجھے پتہ ہو۔ بکس پڑھتی تھی، چیزوں پہ غور کرتی تھی، اور پھر جب مجھے سارے جواب مل گئے، وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں سب بولتے جا رہی تھی۔ وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کبھی لگا نہیں کہ تم یہ سب بھی سوچتی ہوگی۔ وہ حیران ہوا۔ یہ سب تو بہت پرانی باتیں ہیں، اب کی تو نہیں۔ پہلے سوچتی تھی پر اب نہیں۔ اب کیوں نہیں؟ وہ اس لیے کہ پہلے صرف سوچتی تھی مگر کرتی کچھ نہیں تھی۔ اب بس سوچتی نہیں ہوں، جو ہونا ہوتا ہے ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے میری ایک عجیب سی عادت تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اچھا وہ کیا؟ اس سے باتیں کرتے وہ گھر آ گئے تھے۔ واہ یہ فلیٹ تو بہت پیارا ہے۔ ہاں لیکن ابھی روم میں چلو، آرام کرو، صبح دیکھ لینا۔ وہ دونوں کمرے میں بڑھ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ بیڈ پر لیٹ گئے۔ اچھا تم نے بتایا نہیں کیا عجیب عادت تھی تمہاری؟ اس سے باتیں کرنا اس کو اچھا لگ رہا تھا، اس لیے اس کو سوتے ہی اس سے پوچھا۔ آپ ابھی تک وہی سوچ رہے ہیں؟ اس کی طرف کروٹ لیتے اس نے پوچھا۔ ہاں اس کو اپنے قریب کرتا وہ بولا۔ اب اس کے بازو پر لیٹی تھی۔ میں جب کچھ سوچتی تھی تو ساتھ ساتھ بولتی رہتی تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے سر اٹھا کر اس سے پوچھا۔ وہ یہی جو کچھ میرے دماغ میں ہوتا ہے، یعنی کہ جس کے بارے میں سوچ رہی ہوتی تھی وہی بولتی رہتی تھی۔ پر اس سے تو سب کو تمہاری باتوں یا تمہاری سوچ کا علم پتہ چل جاتا ہوگا۔ نہیں، وہ کیسے؟ میں اکیلے میں سوچتی تھی تو پھر جو بھی بولتی وہ کوئی سن لے تو ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ ہنسی تھی۔ تم ایسا کیوں کرتی تھی؟ مجھے اپنی باتیں، اپنے پرابلم کسی سے کہنا اچھا نہیں لگتا تھا، ڈر لگتا تھا کسی پر یقین کرنے سے۔ اس کی آواز میں نمی تھی جس کو محسوس کرتے اس نے فوراً بات کا رخ بدلا۔ تم اب بھی ایسا کرتی ہو؟ نہیں یہ سب پہلے کی باتیں تھیں۔ کیوں اب ڈر نہیں لگتا اپنی کوئی بات کسی کو بتانے سے؟ میں نے کہا نا پہلے سوچتی بہت تھی، تو جو سوچتی تھی وہ بولتی تھی، پر اب جب سوچتی ہی نہیں ہو تو پھر بولوں گی کیسے؟ اب کیوں نہیں سوچتی؟ پھر سوچنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے تو کیا سوچوں؟ وہ پتہ نہیں کہاں کھو گئی تھی۔ اچھا تو تم اب سے صرف میرے بارے میں سوچنا؟ کیا مطلب؟ وہ چونکی، اس کے لہجے میں کچھ تھا۔ مطلب یہ کہ وہ اس پر جھکا۔ اب سے تمہارا سارا دھیان مجھ پر ہونا چاہیے۔ کیا پتا تم میرے بارے میں کچھ سوچو ہی نہ اور پھر مجھے کوئی اور لے اڑے، میں جان لے لوں گی اس کی اور آپ کی بھی۔ وہ خونخوار لہجے میں کہتی اٹھ بیٹھی۔ ارے واہ، مطلب میں پھنس گیا آپ کے پاس۔ جان لو گی کیا؟ تم تو لے ہی چکی ہو یار۔ وہ اس سے پھر سے جھکا، اس کے لبوں پہ اپنے جلتے لب رکھ دیے تھے۔ اب دیکھ لو میں نے اب کچھ کر دیا تو پھر شکوہ مت کرنا۔ اس کے سراوے پر نظر ڈالتے اس نے کہا۔ کیا مطلب؟ اپنی سانس ہموار کرتے اس نے کہا۔ اب تم نے خود ہی بولا میں اگر کسی کے پاس گیا تو تم جان لے لو گی، تو اب میں بھی بندہ بشر ہوں تو کسی نہ کسی کے قریب جاؤں گا، تو اس لیے مجھے میرا حق لینے سے مت روکنا۔ اس سوچنے کا موقع دیے بغیر وہ اس پر جھکا۔ اس نے سانس تک روک لی تھی۔ وہ اس کی اس حرکت پر بالکل تیار نہیں تھی۔ پورے جسم پر ایک عجیب سی لہر اٹھی تھی۔ اس کی حالت خراب ہوتی گئی۔ وہ ساکت سی اس کی شدتوں کو برداشت کرتی رہی۔ صبح کو اس کی آنکھ کھلی تو اس کی گرفت میں سوئی ہوئی تھی۔ اس کی زندگی کی خوبصورت ترین صبح تھی جس میں اس کی نور اس کے بہت پاس سوئی ہوئی تھی۔ اس نے ایک دفعہ پھر اس کو دیکھا اور اس پر جھکا۔ وہ جو بھی کچھ دیر پہلے سوئی تھی چبھن محسوس کرتے اس کی آنکھ کھلی جس میں ایک کچی نیند کا خمار تھا۔ نور نے اس کو پیچھے کیا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ میں ابھی سوئی تھی اور آپ پھر سے شروع ہو گئے۔ تو اگر تم سوئی رہو گی تو میرے سامنے تو میں بھی اتنا شریف نہیں ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ گھر پیارا ہے نا؟ بالکل پرسکون ماحول ہے یہاں کا۔ ہاں جب دل میں سکون ہی سکون ہو تو ہر طرف یہ محسوس ہوتا ہے۔ صحیح بول رہے ہیں آپ۔ اچھا آج شاپنگ مال چلیں؟ کچھ دن پہلے تو تم اور فاطمہ گئے تھے۔ جی مجھے عمو جان اور باقی گھر والوں کے لیے گفٹ لینے ہیں۔ چلو شام میں چلیں گے، ریڈی ہو جانا، ڈنر بھی باہر ہی کر لیں گے۔ آج ان کی واپسی تھی، فاطمہ اور رحمان بھی آئے تھے ان کو چھوڑنے
تھینکس نور، اگر تم نہ ہوتی تو ہم ابھی تک بھٹک رہے ہوتے. تمہیں مجھے یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں نہ ہوتی تو کوئی اور ہوتا. شکریہ. تم اللہ کو بولو اب تم لوگ پاکستان آنا، اور یہ ہمارا ایڈریس دیکھو. تم ضرور آنا، ہم ضرور آئیں گے تمہارا گھر جب پاکستان آنا ہوا. انہوں نے وعدہ کیا. رحمان سے گلے مل کر وہ روانہ ہوئے. آمو جان آئی ہوئی تھیں. آج وہ دن تھا جس کے لیے یہ انتظار میں تھا، کیونکہ اگر کیپٹن مشال زندہ تھی تو آج ضرور اس کا سامنا ان سے ہونا تھا. سو وہ وقت پر ٹارگٹ پہ پہنچ گیا تھا، اور اب ٹینکر بھی ادھر ہی تھے. یہ اگر چاہتا تو ان پر اٹیک کر سکتا تھا، مگر وہ اس کے انتظار میں بیٹھا رہا. جب شور کے آواز پہ اسے سر اٹھا کر دیکھا تو کوئی وہ ٹینکر لے کر جا رہے تھے، اور باقی لوگ اس کو روکنے کے لیے بھاگ رہے تھے. مطلب یہ آ گئی تھی. ویسے افسوس کا مقام ہے، پاک آرمی پر ایسے دن آ گئے ہیں کہ اس کے نوجوان کسی انتظار میں بیٹھے رہیں گے، اور وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ کوئی اور کر لے گا. یہ پھر ان کا دشمن کامیاب ہو جائے گا. وہ خرامہ چلتی اس تک آئی. دشمن تب تک کامیاب ہوتے ہیں جب تک مقابل جنگ پر آمادہ نہ ہو یا پھر بزدل ہو، اور ہم میں ایسا کوئی عنصر نہیں پایا جاتا. اور جہاں تک رہی بات مقصد کی، تو وہ تو اب پورا ہوا ہے. آپ جو مل گئی. آخر میجر کی بات سچ نکلی. اس نے اس کی آنکھوں کو دیکھا. آپ اب تک کیوں روپوش کیوں رہیں، اور مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ آپ میجر دانش سے یا پھر میجر راحیل سے؟ حیدر نے فون نکالا. اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر ڈھونڈتے رہیں گے مجھے. آئی سمجھ. یہ مشن میرے لیے امپورٹنٹ ہے، آپ کو بھی اسی پر لگایا گیا ہے، تو بہتر ہے آپ اس کے متعلق کام کریں. اور رہی بات میجر کی، تو وہ جانتے ہیں میں زندہ ہوں، سو اس میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتی. اور یہ رہا فون، آپ اس سے بات کرتے رہیں گے. جو بھی اپڈیٹ ہو میں آپ سے کانٹیکٹ کرتی رہوں گی. اور ایک دفعہ پھر بول رہی ہوں، میجر کو میرے متعلق کوئی بات نہیں کریں گے. یہیں سے اگر آپ کامیاب رہے تو ہم ساتھ کام کریں گے، دوسری صورت میں یہ کام میں اکیلے کروں گی. چوائس از یور. کہتے ہی وہ چلے گئی تھی، اور پھر وقت رک سا گیا. وہ وہاں کھڑا سوچوں میں الجھ گیا. جب وہ چوکا، یہ آنکھیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ نور نہیں، وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ میں بھی پاگل کیا سوچ رہا ہوں. وہ اور کیپٹن مشل ایک نہیں ہو سکتے. وہ تو کتنی نرم سی لڑکی ہے، اور یہ اللہ توبہ. دیکھ ایسے رہی ہے جیسے پتہ نہیں کیا جرم کر دیا ہے، مگر ان کی آنکھیں نور سے کتنی ملتی ہیں. بس ذرا سا فرق ہے. اس کی آنکھوں میں شاید شوخی، اور ان کی آنکھوں میں دنیا کی سختی اور غصہ ہے، جسے سب ختم کرنا ہو. پر مجھے ایسا کیوں لگا وہ نور ہے؟ پہلے تو کبھی کسی کو دیکھ کر ایسی وائبس نہیں آئی، پھر اب ایسا کیوں لگا؟ ہاں نور، اس کومل نور. کیونکہ کیپٹن حیدر خان کوئی اور نہیں بلکہ خود ذوحان حیدر خان تھا، اور یہ مشن اس کو بھی سونپا گیا تھا. مگر سوال یہ تھا کہ اس کو مشال نور کیوں لگی تھی؟ میں اس بارے میں کچھ زیادہ سوچ رہا ہوں. مجھے میری نور اتنی یاد آ رہی ہے جو ہر کسی میں دکھنے لگی ہے. اپنے سر پہ چپت لگاتے وہ مسکرا دیا تھا. جب گھر آیا تو آگے کا منظر اس کو آگ گولا کر گیا. چھوڑو نور کو ذلیل انسان، یہ اب کسی کی بیوی ہے. آمو جان غصے سے توقیر کی طرف لپکے. خبردار جو آگے آئی، میں کوئی لحاظ نہیں کروں گا. اور جب کہا تھا یہ میری ہے تو پھر کیسے آپ نے اپنے اس بیٹے کو سونپ دیا؟ وہ گھرایا تھا. نور اس کی گرفت میں مچلتی خود کو چھڑانے میں ہلکان ہو رہی تھی، اور اس کی باتیں بے یقینی سے سن رہی تھی. آمو جان کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرا گئیں. وہ پیچھے سے بھاگتا ہوا آیا تو توقیر کو مکہ مار کر گرایا، اور پھر نور کو تھاما جو ڈری ہوئی تھی. ابھی تو میں جا رہا ہوں، پر یاد رکھنا اس کو تو میں ہر حال میں لے کر جاؤں گا. ذوحان کو دیکھتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا. کچھ بھی نہیں ہوگا میری جان. نور سنو میری جان، وہ چلا گیا ہے، اب دوبارہ نہیں آئے گا. اس نے اس کو مطمئن کیا. وہ بول رہا تھا آپ کو پتا تھا، آمو کو بھی پتا تھا. اس نے بولا تھا آپ نے اس لیے شادی کی مجھ سے. اگر یہ سب نہ کرتے تو آپ مجھ سے شادی نہ کرتے. آپ نے مجھے دھوکہ دیا، سب چھپایا. آمو نے بھی ایسا کیا. آپ نے جھوٹ بولا آپ محبت کرتے ہیں. آپ سب برے ہیں. نہیں میں بری ہوں، اس لیے سب مجھے دھوکہ دیتے ہیں. کوئی پیار نہیں کرتا، سب جھوٹ بولتے ہیں. میں چلی جاؤں گی، سب سے دور چلی جاؤں گی. آپ نے بھی ترس کھا کر شادی کی ہے، مجھے دھوکہ دیا ہے. اپنے بارے میں کچھ نہیں بولا، سب چھپایا، سب جھوٹ بولا. دور رہے مجھ سے، مت آئے میرے قریب. سب جھوٹ بولتے ہیں مجھ سے. پاگلوں کی طرح چلاتی سے دور ہوئی. وہ تو بس اس کو دیکھ رہا تھا. یہ اس کی نور تو نہیں تھی. اس کی آنکھوں میں اپنے لیے اجنبیت برداشت نہیں ہو رہی تھی. میں نے آپ سے محبت کی تھی، پر آپ نے تو مجھے ہی دھوکہ دیا. سب ملے ہوئے تھے مجھ سے. پیار کا ڈرامہ کیا آپ نے. کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو. نور مر گئی. آپ کی نور فاتح پڑھ لیں اس پر. مار دیا آپ نے اس نور کو جس نے پہلی بار کسی مرد پر بھروسہ کیا تھا. آپ نے مار ڈالا. قاتل ہیں آپ میرے ہر جذبے کے. وہ زمین پر ڈھہ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی. وہ تڑپ کر اس کے پاس آیا تھا. اس کی محبت کو اس نے کیا رنگ دیا تھا؟ کیا تھا جس نے پہلی بار کسی سے محبت کی تھی؟ انہوں نے اس کو اس لیے نہیں بتایا تھا کہ وہ ڈر جائے گی، مگر آج وہ ٹوٹ گئی تھی. اب اس کو پھر سے جوڑنا تھا اپنی محبت سے. وہ جتنا تھا، وہ جانتا تھا اگر ابھی اس سے نرمی سے بات کی تو وہ کبھی نہیں سنے گی. لہٰذا ایک جھٹکے سے اس کو پکڑا. خبردار جو تم کچھ بولی، بہت بول لیا تم نے اب بھی.
اب میں بولوں گا، تم صرف سنو گی، خبردار جو ایک آنسو بھی نکلا سانس کھینچ لوں گا۔ اور ابھی کیا بکواس کی، تم نے ترس کھایا ہے، تم پر شکل دیکھی ہے اپنی، کبھی غور سے نہیں دیکھی ہوگی، یہ ترس کھانے کی قابل لگتی ہے تمہیں؟ یہ تو صرف چاہے جانے کی قابل ہے۔ میری محبت تمہارے نزدیک یہ اہمیت رکھتی ہے؟ افسوس ہے تم پر۔ وہ دڑی سی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں آج اس کو غصہ ہی غصہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر بیکار۔ میں بات کر رہا ہوں نا تو بیٹھی رہو ورنہ میں اپنے طریقے سے بتاؤں گا۔ اور کیا بول رہی تھی؟ دھوکہ دیا ہے تمہیں؟ کیا دھوکہ دیا ہے تمہیں؟ بولو۔ جو کچھ تم سے چھپایا اس لیے کہ تم پریشان نہ ہو، اس لیے نہیں بتایا، اس لیے کہ وہ جاننا ضروری تھا نہیں بھی تھا تمہارے لیے۔ تم سے چھپایا تو ایسی کوئی باتیں ہیں جو ہر ایک سے چھپائی ہیں، تو کیا پھر سب سے دھوکہ دیا ہے؟ دھوکہ دیا نا میں نے تمہیں، تو بتاؤ میرے دھوکے سے کتنا نقصان ہوا ہے تمہیں؟ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، نہ کسی نے بولا تم سے، اور تمہیں نہیں پتا تھا یہ ہے تو بتاؤ کبھی ان کے بارے میں کوئی جھوٹ کب بولا ہے؟ میں نے صرف سچائی چھپائی ہے تاکہ میرے اپنے مشکل میں نہ پڑیں۔ دور چلی جاؤ گی تو یہ تمہاری سوچ ہے، مجھ سے چھٹکارا تم کو صرف میرے مرنے سے ملے گا۔ یہ لو گن شوٹ کر دو، مجھے کہتے ساتھ ہی گن نکال کر اس کو تھما دی اور اپنے دل کے مقام پہ رکھ کر وہ لرز گئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چل جائے گی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے گن کو پیچھے کیا مگر اس نے اس کو روک دیا۔ چل جانے دو، پھر کرتی رہنا اپنی مرضیاں۔ نہیں ذوحان چھوڑے۔ وہ اپنا ہاتھ چھوڑتی اس کے سینے سے لگی۔ سوری، پھر کبھی نہیں بولوں گی، مت کریں پلیز۔ مر جاؤں گا میں یار، کیوں نہیں سمجھتی تم؟ محبت نہ ہوتی تو کیوں کرتا شادی؟ تمہیں تو ایک نظر دیکھ کر ہی میں نے اللہ سے تمہیں مانگا تھا اور تم شک کر رہی ہو؟ کیا مطلب؟ کب دیکھا تھا آپ نے مجھے؟ اسے سر اٹھا کر دیکھا، تب تو میرے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ اس کو یاد آیا تھا جب ابو نے بانو کو بولا تھا نور کو اس کے کمرے میں لے جاؤ جہاں اس کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ انہوں نے اس کا کمرہ سیٹ کروا دیا تھا مگر بانو نے غلطی سے اس کو ذوحان کے کمرے میں بھیج دیا تھا کیونکہ اس کو لگتا تھا صرف یہی کمرہ پرسکون ہے، ساؤنڈ پروف ہے، اور بڑی بیگم کو بھی ادھر ہی کا بولا ہے۔ پر اس کو غلط فہمی ہوئی تھی کیونکہ ان دنوں ان کا صاحب بھی گھر نہیں تھا، سو وہ نور کو چھوڑ کر چلے گئی تھی کہ وہ آرام کر لے، مگر وہ کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی جب کچھ آواز پر چونکی مگر اس کو سامنے دیکھ کر بھاگ گئی تھی۔ وہ ہنسی، پر میں جان بوجھ کر نہیں کی تھی، وہ تو بانو کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ چلو اچھا ہی تھا، اس بہانے آپ کو دیکھنے کا موقع تو ملا۔ کیا مطلب؟ آپ تو اسی وقت آئے تھے؟ وہ حیران ہوئی۔ ویسے راز کی بات بتاؤں، میں تمہارے جاگنے سے تھوڑی دیر پہلے آیا تھا، بستر پر سونے والا تھا مگر تم پر نظر پڑی تو بس پھر ہوش ہی نہ رہا۔ تمہیں دیکھتا رہا پر پتہ نہیں کیسے چابی ہاتھ سے چھوٹ گئی اور تم جاگ گئی۔ آپ کو شرم نہیں آتی کسی غیر لڑکی کو یوں دیکھتے ہوئے؟ اس نے سر کھجایا۔ تم غیر تھوڑی تھی، پہلی نظر پر ہی اپنی ہو گئی تھی۔ میں تو اسی وقت سوچ لیا تھا آمو کو صبح ہی جا کر بولوں گا آمو جان کسی طرح اس کو میرا بنا دے اور آج ہی نکاح پڑھوا دے۔ استغفراللہ، کچھ تو شرم ہوتی ہے بندے میں۔ اس نے برا منہ بنایا۔ شرم ہی تو آ گئی تھی جو آمو کو صبح بولا نہیں۔ اس نے صفائی دی۔ جی نہیں، شرم نہیں آئی تھی آپ کو، وہ تو میں نے آمو سے ڈانٹ پڑوا دی تھی۔ وہ تو ہے، بس اسی وقت لگا تھا جتنی چہرے سے معصوم لگتی ہو اصل میں ہو نہیں۔ کیا مطلب میں معصوم نہیں ہوں؟ اس کو برا لگا تھا۔ نہیں نہیں میری جان، وہ تو بس تمہیں جانتا نہیں تھا تو ایسا لگا، پر مجھے پتا ہے میری جان سے زیادہ معصوم کوئی نہیں۔ اس نے اس کے گردن میں منہ چھپایا اور ہاتھ سرکا کر اس کی کمر کو مس کیا۔ اس کو پٹری سے اترتا دیکھ کر وہ فوراً اس سے الگ ہوئی۔ اچھا بس بس اب سو رہے تھے مجھے کہتے ساتھ ہی وہ بلینکٹ میں دبک گئی اور منہ بناتا اٹھ کر اس کے پیچھے بستر میں گھسا تھا۔ اس کو اپنے قریب کر کے وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ نور، میں آج بہت ڈر گیا تھا یار، اوپر سے تمہاری باتیں بہت ہرٹ کیا تم نے مجھے۔ سوری پکا، پھر کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ آپ بھی مجھ سے کچھ مت چھپایا کریں نا، تمہاری بہتری کے لیے ہی چھپایا تھا۔ اچھا ابھی بھی کچھ چھپایا ہوا ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ اس رات کو میں تمہیں گولنی سے بچا رہا تھا اور تم نے وہ خاموش ہی ہو گیا۔ جانتی ہوں، اس نے اداسی سے جواب دیا۔ تم جانتی ہو؟ کیسے؟ وہ حیران ہوا۔ جب آپ نے امو جان سے بات کی تھی یوں انہی میں کسی کام سے کمرے سے بھیجا تھا، آپ کا کمرہ بکھرا ہوا تھا، میں سمیٹ رہی تھی تو میں نے وہ گولی دیکھی اور تو مطلب تم جان گئی تھی، پر پھر بھی تم نے سوری نہیں بولا۔ میں بولنا چاہتی تھی پر آپ نے موقع ہی نہیں دیا۔ اچھا اب بول دو میرے طریقے سے۔ وہ اس کے پاس ہوا۔ نہیں جی اب کیوں بولوں، میں بول چکی ہوں ایک بار اور آپ معاف بھی کر چکے ہیں تو اب یہ بات ختم۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چھپایا ہے؟ اس نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ کیا؟ وہ تو ابھی نہیں بتا سکتا پر پکا، اسے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی بلکہ تم خوش ہوگی، پر ابھی نہیں بتا سکتا پر پکا، کچھ وقت بعد بتا دوں گا۔ اوکے، اسے زیادہ اصرار نہیں کیا۔ ناراض ہو؟ نہیں تو آپ کو ایسا لگا؟ مجھے لگا شاید تمہیں برا لگا۔ نہیں بس اب مجھے بھی، جب مجھے پتا ہے کہ ایک چیز آپ نے چھپائی ہے تو اب کیوں برا لگے گا؟ اچھا لگا آپ نے سچ بولا، ویسے ایک چھوٹی سی بات تو میں نے بھی چھپائی ہے اور پکا اس سے آپ کو بھی تکلیف نہیں ہوگی، پر ایک بات میرا سیکرٹ امو جانتی ہیں۔ کون سا؟
وہ جب آپ بتائیں گے تو میں بھی بتاؤں گی۔ اچھا جی، ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں؟ آپ نے مجھے بلی بولا؟ نہیں نہیں، میں بھلا تمہیں کیوں بولوں گا، میں تو بس مثال دے رہا تھا۔ اچھا پھر صحیح ہے، چلو اب سو جاؤ، مسکراتے ہوئے اس نے کہا۔ پھر وہ سو گئی۔ آج وہ اسے ملنے آیا تھا، اس نے بلایا تھا، ایک انفارمیشن تھی جس سے اور انہوں نے کام بھی کرنا تھا۔ نیو بلو پرنٹ کا شورٹ ڈریس پر چہرے پر صرف آنکھیں ظاہر ہو رہی تھیں۔ اس وقت وہ دونوں قدرے سنسان جگہ پر تھے۔ آپ نے یہاں کیوں بلایا؟ ہم کہیں اور بھی بات کر سکتے تھے۔ ادھر کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں تو بتائیے کیا ملا ہے آپ کو؟ اس نے ایک نظر اس کی آنکھوں پر ڈالی۔ یہ جو بندہ ہے آپ کو اس پر نظر رکھنی ہے۔ اس نے ایک تصویر اس کی طرف بڑھائی۔ پر اس کا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو میرا کزن توقیر ہے اور اس پر کیوں نظر رکھنی ہے؟ میرا خیال ہے فرض کے آگے کوئی رشتہ اہمیت نہیں رکھتے اور یہی ہمیں زرک مشن کو کمپلیٹ کرنے تک لے جائے گا۔ میں جانتا ہوں کیپٹن، فرض سب سے آگے، اور میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس معاملے میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں، ابھی کل ہی تو یہ آپ کو دھمکا کر گیا ہے کہ آپ کی وائف کو ساتھ لے جائے گا، اور آپ کہہ رہے ہیں اس سب میں ملوث نہیں ہے۔ آپ کو کیسے پتا یہ سب؟ او آفیسر، لیو دس ٹاپک۔ اب یہ مجھے کیسے پتا یہ ضروری نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ زرعی خان کا خاص آدمی ہے۔ اس نے پرسکون انداز میں کہا۔ میں مانتا ہوں کہ اس نے کل یہ سب کیا اور وہ بہت سی غلط سرگرمیوں میں شامل ہوتا ہے، پر مجھے یقین ہے وہ زرع خان سے نہیں ملا ہوا، اور مجھے 100% یقین ہے وہ ملا ہوا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میں آرمی چھوڑ دوں گی۔ کہتے ساتھ ہی وہ چل دی، اس کو ششتر چھوڑ کر۔ وہ آج کل بہت مصروف ہو گیا تھا، صبح کا گیا، شام کو لوٹ کر آتا تو بھی اسٹڈی میں رات گئے تک کام کرتا رہتا، مگر پھر بھی نور کو نہیں بھولا تھا۔ اب تو نور کو بھی اس کے بغیر سونے کی عادت نہیں تھی۔ جب تک وہ کام کر کے نہیں آتا تھا وہ جاگتی رہتی تھی۔ نور اب تک نہیں سوئی کیا؟ آپ بھی تو نہیں سوئے؟ میں تو کام کر رہا تھا۔ اور میں بھی کام کر رہی تھی، اس نے فوراً جواب دیا۔ کیا کام کر رہی تھی؟ آپ کا انتظار۔ اچھا جی، میرا انتظار ہو رہا تھا۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اب آ جاؤ، سوتے ہیں، کچھ دن صبر کر جاؤ، بہت بول رہی ہو، پھر بتاؤں گا۔ اس کو اپنے بازو کے اوپر سلاتے اس نے مصنوعی غصے سے کہا۔ آئے بڑے چپ کروانے والے، میں امو کو بول دوں گی۔ اچھا اب زیادہ بولو نہیں اور مجھے میرا کام کرنے دو، اسے قریب ہوتے ہوئے اس نے کہا۔ اچھا نہ سونے دے، وہ منائی۔ تو سو جاؤ، میں تو نہیں بول رہا جاگتی رہو۔ وہ بھی اپنی من مانی پر اتر آیا تھا، اس نے آنکھیں موند لی۔ آج وہ کیپٹن مشل کے بارے میں ساری ڈیٹیل جمع کر چکا تھا۔ حیرت تھی، اس نے اپنے گھر والوں کو بھی اپنے زندہ ہونے کے بارے میں بھی نہیں بتایا تھا۔ آج وہ اس سے ملنے جا رہا تھا، کل کا دن بہت اہم تھا، اس لیے آج وہ کام کے سلسلے میں اس کے پاس جا رہا تھا۔ آؤ کیپٹن، نکال لی میری ہسٹری؟ اس کے بیٹھتے ہی پوچھا۔ پر جو چاہیے تھا ملا نہیں، اس نے افسردگی سے کہا۔ کیپٹن کل سب پتہ چل جائے گا، اس نے آرام سے کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب آپ اچھے سے جانتے ہیں، میرا یہ چہرہ اور سوری یہ آنکھیں، کچھ سوچ رہے ہیں ان کے بارے میں؟ آپ کو کیسے پتا؟ آپ کی آنکھیں میری وائف سے ملتی ہیں۔ اس نے حیرانی اور پریشانی سے ملی جلی کیفیت میں جواب دیا۔ میں نے بولا تو ہے کل سب پتہ چل جائے گا، جہاں اتنا انتظار کیا ہے تھوڑا اور صحیح، وہ اٹھ کر چل دی۔ نہیں کیپٹن مشل۔ وہ مڑی اور آگے بڑھ گئی۔ اس نے فوراً بال نکالا اور نور کی لوکیشن ٹریس کی، جو کہ اس وقت گھر پر شو ہو رہی تھی۔ پھر اس نے امو کو کال کی۔ امو جان، نور کدھر ہے؟ چھوڑتے ہی اس نے پوچھا۔ میرے پاس بیٹھی ہے، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ امو جان نے پریشانی سے کہا۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ فون بند کر کے اس نے سکون کا سانس لیا۔ نور کے دل کے مقام پر اس نے یہ چپ اس لیے لگائی تھی کہ اس کی جان کو خطرے میں تھی۔ اس رات اس پر گولی اور پھر توقیر والا حملہ، تو اس کے متعلق خبردار رہنے کے لیے اس کو یہی صحیح لگا تھا۔ اب بھی اس کو تسلی ہو گئی تھی، وہ گھر پر امو جان کے ساتھ تھی۔ اس کو غلط لگا، بس آنکھوں سے اس کو لگنے لگا تھا کہ وہ نور ہے۔ یہ نور بھی نہ پتہ نہیں کیا کر دیا ہے مجھے۔ اچھی بھلی زندگی تھی، ایک محبت نے سب کچھ بدل دیا۔ اب یہی دیکھ لو، کیپٹن کی آنکھیں نور جیسی لگ رہی تھیں۔ اتنا تو سمجھ گیا تھا وہ کیپٹن مشل بہت ہوشیار تھی، اب بس اس کو کل کا انتظار کرنا تھا۔ نور، ہو سکتا ہے آج میں گھر نہ آ سکوں، کچھ بہت ضروری کام ہے، تم اپنا بہت خیال رکھنا اور وقت پر سو جانا۔ وہ اس کو ہدایت دیتا باہر نکلنے لگا جب وہ سامنے آئی۔ کیا ہوا؟ وہ کچھ بولے بغیر اس کے سینے سے لگ گئی۔ کیا ہوا نور، تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشان ہوا کیونکہ ایسے پہلی بار ہوا تھا جو وہ یوں خود اس سے گلے لگی تھی۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اس نے اس کی طرف نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے بابا، بس اب میں جاتا ہوں۔ اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے وہ دوسرے لمحے اس سے الگ ہوا اور پھر گھر سے نکل گیا۔ ہاں جی کیپٹن، آپ ریڈی ہیں؟ اس نے کیپٹن حیدر سے سوال کیا۔ یس کیپٹن، آئی ایم ریڈی۔ اوکے، تو یہ ڈن رہا، آج یا تو مشن کمپلیٹ ہوگا پھر ہم شہید ہوں گے۔ ڈو یو گیٹ دیٹ؟ یس کیپٹن، وی ول ون۔ وہ دونوں آگے بڑھے۔ یاد رہے، یہاں سے کوئی زندہ نہیں جانا چاہیے۔
چاہے اس کے لیے آپ سب پر گولیاں چلا کر ان کو بھون ڈالیں۔ وہ اسے کہتی ایک طرف نکل گئی اور وہ دوسری طرف۔ اچانک ہونے والی فائرنگ سے ان کے بہت سے سپاہی زخمی ہوئے تھے اور جو بچ گئے تھے وہ اپنی جان بچا کر بھاگ رہے تھے، مگر مقابل شاید ان کے سارے ارادوں سے باخبر تھے۔ زرق خان تک وہ پہنچ گئی تھی اور اس وقت اس کے نشانے پر تھا۔ رکو، مت مارو مجھے گرفتار کر لو، سرنڈر کرتا ہوں میں۔ موت کو دیکھ کر اس نے اپنی آخری حربہ آزمایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے زرق خان، میں تمہیں یہ موقع دوں گی؟ میں جانتی ہوں اگر میں نے آج تمہیں گرفتار بھی کر لیا تو تم پھر بھی چھوٹ جاؤ گے، سو میں یہ غلطی کبھی نہیں کروں گی۔ میں ایسا کر کے ان سب معصوموں کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتی۔ آج تم اپنے ہی بارود میں جلو گے، کہتے ہی اس نے لائٹر نکالا اور آگے بڑھی، مگر ایک گولی بازو کو چیرتے ہوئے گزر گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، مگر دوسری ہی لمحے لائٹر جلا تھا اور پورے کمرے کو آگ کی لپیٹ میں لے گیا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ آر یو اوکے؟ اسے بازو کو نکلتے خون کو دیکھ کر اس نے پریشانی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، ادھر چلیں جلدی ورنہ وہ فرار ہو جائے گا۔ کون؟ زرق تو اندر آگ میں ہے نا؟ توقیر ہے، ادھر چلیں۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ اس لمحے اس نے شدت سے دعا کی تھی کہ وہ توقیر نہ ہو، مگر کچھ دعائیں بہتر نہیں ہوتی ہمارے لیے۔ وہ توقیر ہی تھا۔ پہلے اس نے گن تھام لی، مگر سامنے ذوحان کو دیکھ کر پہلے تو حیران ہوا، پھر فوراً بولا، ذوحان بچا لے یار، میں تیرا کزن ہوں یار، بچا لے مجھے، ان آرمی والوں کے ساتھ نہ دے، تو مجھے بچا لے۔ وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ تم سرنڈر کر دو، اس نے مشکل سے جواب دیا، ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ نہیں نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، دیکھو تمہارے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ میں ایسا ہی کروں گا۔ تم سرنڈر کر رہے ہو یا میں چلاؤں؟ تم نہیں کر سکتے، تم سرنڈر کر دو۔ نہیں، میں تمہارا کزن ہوں، تم نہیں مار پاؤ گے۔ پھر وہاں ایک گولی چلی تھی اور پھر ایک کے بعد دیگر کئی گولی چلی تھی۔ فرض کے آگے کوئی سگا نہیں، کوئی میرا نہیں۔ جو میرے ملک کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، کہتے ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ مشن کمپلیٹ سر، اوور، آئی ریپیٹ مشن کمپلیٹ۔ اس نے مشکل سے ہیڈ آفس رپورٹ کیا تھا اور پھر وہ زمین بوس ہوئی تھی۔ اس نے پیچھے دیکھا تھا، وہ زمین بوس ہوئی تھی۔ وہ بھاگ کر اس تک آیا۔ میجر کیپٹن زخمی ہے، ان کو گولی لگی ہے، ہیلپ کریں۔ آئی ریپیٹ، ہمیں ہیلپ چاہیے۔ کیپٹن فورسز پہنچ رہی ہے، آپ ان کے ساتھ ہی رہیے، وہ آپ کے لیے بہت قیمتی ہے، ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، آپ ان کو لے کر باہر آئیں، فورسز آتی ہوں گی۔ اس نے میجر کو انفارم کرنے کے بعد اس کو اٹھایا تو اس کا نقاب ہٹا اور پھر اس کو لگا گولی نور کو نہیں بلکہ اس کو لگی ہے اور اس کا پورا وجود چھلنی کر گیا۔ ہاں، کیپٹن مشل ہی نور تھی، اس کی نور، اس کی زندگی۔ وہ معاف دماغ کے ساتھ اس کو ہاسپٹل لے کر پہنچا تھا، اس کو سی ایم ایچ لے جایا گیا تھا۔ ذوحان آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑا تھا۔ میجر دانش اور میجر راحیل اس کے ساتھ تھے جب ڈاکٹر باہر آئیں۔ دیکھیے سر، ہم نے گولی تو نکال دی ہے، مگر بلیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہمیں ارجنٹ ان کو بلڈ لگانا ہے۔ تو لگا ہے آپ کس چیز کا ویٹ کر رہی ہیں ڈاکٹر؟ اسے ڈاکٹر پہ غصہ آیا جو فضول میں وقت برباد کر رہی تھی۔ سر، اگر او نیگیٹو بلڈ گروپ اویلیبل ہوتا تو ہم ضرور لگا دیتے، لیکن وہ ابھی نہیں ہے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ تو آپ مجھ سے لے لیں، میرا بھی یہی ہے۔ وہ ڈاکٹر کے ساتھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر انتظار کر رہا تھا اور پھر اس کو روم میں شفٹ کر دیا گیا اور اب اس کے روم میں تھا۔ اس کو ہوش آیا تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ سامنے بیٹھا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مت اٹھے کیپٹن، ابھی آپ کو آرام کی ضرورت ہے، اس نے کیپٹن حیدر والے انداز میں کہا۔ اس نے ایک نظر اس کو دیکھا جو اب نظر زمین پر مرکوز کیے کھڑا تھا۔ آئی ایم سوری، اس نے آہستگی سے کہا۔ کس لیے؟ وہ انجان بنا۔ میں نے اپنی اصلیت چھپائی۔ اوہ کوئی بات نہیں کیپٹن مشل، آپ آرام کریں، آپ سے بڑی بات ہوگی۔ اور پھر وہ کمرے سے نکل گیا۔ اس نے ابھی بہت سی گتھیاں سلجھانی تھی۔ اس کے نکلتے ہی میجر دانش اور میجر راحیل آئے تھے۔ اس وقت بھی وہ مکمل حجاب میں تھی۔ ویل ڈن مسز کیپٹن مشال ملک خان، آپ پر ہمیں فخر ہے، آپ نے کر دکھایا۔ تھینکس سر۔ وہ بس اتنا ہی بول پائی اور ایک نظر دروازے کو دیکھا جہاں سے ابھی وہ نکل کر گیا تھا اور وہ جانتی تھی وہ ناراض تھا۔ کیپٹن حیدر سے بات ہوئی؟ زیادہ ریکٹ تو نہیں کیا انہوں نے؟ نہیں، انہوں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی۔ آئی تھنک سر دس مشن از کمپلیٹ سو آئی وانٹ اے لارج بریک۔ بالکل کیپٹن، آپ اور کیپٹن حیدر جب تک بریک لینا چاہیں لے سکتے ہیں، جب تک کوئی مشن آپ دونوں کیپٹنز کے لیے نہیں ملتا۔ اینڈ وی تھنکنگ کیپٹن مشل زندہ ہے تو یہ خبر اب دنیا تک پہنچ جانی چاہیے۔ بالکل نہیں سر، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ پر کیوں؟ یہ مشن آپ کا تھا تو اب اس میں نام بھی آپ کا ہونا چاہیے۔ سر، میں چاہتی ہوں اب کیپٹن مشل دنیا کی نظروں میں شہید ہی رہے، پر یہ مشن کیپٹن کومل نور خان اور کیپٹن حیدر نے یہ مشن پورا کر دیا۔ آج سے دنیا صرف کیپٹن کومل نور خان کو جانے گی۔ کیپٹن مشل کو میں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی، بہت سو نے اب اس کے بغیر جینا سیکھا ہے اور میں نہیں چاہتی وہ دوبارہ اس پہ انحصار کریں۔ پر کیپٹن مشل دلوں میں دھڑکتی ہے سر، اس کو دلوانے ہی دفن رہنے دیں، دلوں میں ہی دفن رہنے دیں پلیز، اٹس اے ریکویسٹ۔ اوکے کیپٹن کومل نور حیدر خان، بیسٹ آف لک۔ وہ مسکرا دی تھی۔ میں نے اپنا کہا پورا کر دیا امی ابو، اب کیپٹن مشل کبھی نہیں لوٹے گی۔ اس نے ایک آنسو کو صاف کیا اور اداسی سے ہنس دی۔ آج اس کو گھر لایا گیا تھا، مگر ذوحان اس کے ساتھ سرد رویہ اپنائے ہوئے تھا جو اس کے لیے قابل برداشت نہیں تھا۔ آمو جان، میں کیا کروں؟ وہ مجھ سے خفا ہے۔
آپ نے ہی تو بولا تھا کہ میں یہ سچائی کسی کو نہ بتاؤں، اس نے پریشانی سے کہا تو میں نے تھا، میں نے سوچا تھا کہ مناسب وقت دے کر اس کو بتا دوں گی۔ جب مجھے پتا چلا وہ ایک مشن پر اور تم بھی تھی تو میں نے سوچا اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تمہارے آرمی میں ہونے سے، مگر میں غلط تھی۔ وہ بھی پریشان تھی۔ بیٹا وقت دو اس کو، وہ مان جائے گا، انہوں نے تسلی دی۔ اس نے بھی سر ہلایا، دل البتہ مطمئن نہیں ہوا تھا۔ آمو جان کے بعد وہ لیٹ گئی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا اور پھر کپڑے لیے چینج کرنے چلا گیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کو آج کسی بھی طرح اسے منانا تھا۔ وہ باہر آیا تو اس کو کھڑا دیکھ کر نظر انداز کرتا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑا ہوا، وہ بھی اس کے پیچھے چلے آئی۔ بالوں کو کنگھی کرنے کے بعد وہ جانے لگا تو وہ سامنے آ گئی۔ اس نے دوسری طرف سے نکلنا چاہا مگر آج پھر راستے میں آ گئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے اکتائے لہجے میں پوچھا۔ لمحہ بھر کو تو وہ کچھ بول نہ سکی مگر پھر اس کے قریب ہوئی۔ آئی ایم سوری، میں بتانا چاہتی تھی اور نہیں بتا پائی، مگر جب آپ نے پہلی دفعہ میں میری آنکھوں کی وجہ سے مجھے نور سمجھا تو مجھے لگا آپ کو پتہ چل گیا ہے، مگر آپ نے کچھ نہیں پوچھا۔ آپ میرے بارے میں ڈیٹیلز نکلوا رہے تھے تو میں نے سوچا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، پر آپ کو نہیں پتہ چلا۔ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ اس کو دوسری طرف کرتا نکلنے لگا مگر اس کے زور سے ضبط کی گئی سسکی پر پیچھے ہوا تو دیکھ کر بھاگ کر اس تک آیا جہاں اب وہ اپنے زخم پر ہاتھ رکھی کھڑی تھی۔ اتنے جلدی سے اس کی ڈریسنگ چینج کرنے دو۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے زخم پر رکھا تو دوسری لمحے اس کا ہاتھ خون سے سرخ ہوا تھا۔ نور سوری، میں نے تمہیں ہرٹ کیا؟ بیٹھو۔ اس کو پکڑ کر بیڈ تک لانے لگا مگر اس نے قدم روک دیے۔ نور چلو، مجھے زخم دیکھنے دو، اس نے نرمی سے کہا۔ مجھے کچھ نہیں کروانا۔ آئی سمجھ، جب تک آپ میری بات نہیں سنتے، مجھے معاف نہیں کرتے، تب تک نہ میں اس پر پٹی کرواؤں گی نہ کچھ کھاؤں گی، اس نے ضدی لہجے میں کہا۔ نور دیکھو خون بہہ رہا ہے، مجھے دیکھنے دو، ضد مت کرو۔ میں نے بولا نا میں نہیں کروں گی کچھ بھی جب تک آپ مجھے معاف نہیں کرتے، اپنے بیہیویئر پر اور سوری نہیں کرتے۔ میں پٹی نہیں کراؤں گی، مرتی ہوں تو مر جاؤں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے بھی دنیا کے لیے کیپٹن مشال تو مر چکی ہے اور اب اصل میں مر جاؤں گی تو کون سا کوئی ہے میرے پیچھے، سو معاف نہیں کرنا تو مرنے دیں۔ اس سے قدم پھر سے پیچھے لیے۔ وہ تڑپتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مجھے فرق پڑتا ہے، اگر فرق پڑتا تو معاف نہ کر دیتے، یوں ناراض نہ ہوتے۔ اسے شکوہ کیا۔ میں ناراض نہیں رہ سکتا میں تم سے، میں تو پھر معاف کر دینا۔ اس نے خوش ہوتے ہوئے اس کی بات بیچ میں کاٹی تھی۔ اس نے سر ہلایا، پھر اس کو لے جانے لگا مگر اس نے پھر قدم روک لیے۔ تو پھر سوری بولیں، آپ نے مجھے اتنا پریشان کیا، تنگ کیا۔ اس نے مزید اکڑ دکھائی۔ اچھا سوری، اب چلو، اسے فوراً کہا کیونکہ اس کا خون بہتا جا رہا تھا۔ ایسا نہیں لگ رہا زبردستی بلوایا ہے، تھوڑا پیار سے لگنا چاہیے نا۔ سوری بول رہے ہیں، ہنس کر وہ اس کی حالت سے محفوظ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ نور تمہیں تکلیف ہو رہی ہوگی، چلو پہلے مجھے زخم دیکھنے دو۔ وہ ملتجی ہوا۔ ہاں بہت تکلیف ہو رہی ہے، یہاں بھی اور یہاں بھی۔ اس نے بیک وقت اپنے بازو اور دل کی طرف اشارہ کیا۔ تو چلو نا، دیکھنے دو مجھے۔ نہیں، پہلے جو میں نے بولا ہے وہ کریں، اور مجھے اس زخم سے زیادہ تکلیف دل میں ہو رہی ہے جو آپ نے دی ہے۔ اس نے آنسو نکلے۔ میں تم سے اپنی ساری غلطیوں پر معافی مانگتا ہوں، میں پھر کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، تمہاری ساری تکلیفیں میں دور کر دوں گا، پلیز آخری دفعہ معاف کر دو۔ اس نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ ڈالا۔ اوکے پکا نا، دوبارہ ناراض نہیں ہوں گے؟ اس نے پھر سے یقین مانگا۔ پکا، اب چلو۔ وہ اس کو لیے بیڈ پر بیٹھ کے اور جلدی سے اس کے بازو اوپر کی مگر پھر دم سادے اس کو دیکھا جو اب ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ وہ دوبارہ سے کھڑا ہوا اور جانے لگا جب اس کی ہنسی کو بریک لگی۔ سوری، میں اور کیا کرتی، آپ مان ہی نہیں رہے تھے۔ اس نے صفائی دی۔ تو تم نے یہ ڈرامہ کر لیا، واؤ۔ اس نے طنز کیا۔ وہ بس میں آپ کو سوری بولنا چاہتی تھی۔ تم سوری بولنا چاہتی تھی، پر بولا تو میں نے ہے۔ اس نے اس کو یاد دلایا جو اب بازو کے اوپر سے ریڈ کلر والا پیکٹ نکال رہی تھی۔ میں نے بھی تو بولا، اور آپ نے ابھی بولا تھا آپ ناراض نہیں ہوں گے، اب آپ مکر رہے ہیں۔ اور جو تم نے کیا ابھی اس کے بارے میں کیا کہو گی؟ تم نے میرے پیار کو یوز کیا، میری کیئر سب کو بھی یوز کیا۔ ہاں کی تو کی، آپ کو ہی منانے میں یوز کیا ہے، کون سا کسی اور کے لیے سب کیا ہے؟ مجھے پتا تھا آپ مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ اس نے اکڑ کر کہا۔ ہاں بس میرا پیار ہی رہ گیا تھا اس سب کے لیے، اپنے کیے اور کوئی احساس نہیں۔ تمہیں ہمت ہے کسی اور کے لیے یہ سب کرنے کی، کسی اور کو منایا بھی، ایسے تو جان لے لوں گا۔ اس نے خفا انداز میں کہا۔ وہ چپ کر مسکرا دی اور پھر جلدی سے بولی، مجھے پتا ہے میں نے غلطی کیا ہے، آپ کو دھوکے میں رکھا ہے، اس لیے تو اب میں نے فیصلہ کیا ہے میں ایک گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، آپ مجھے معاف تو کریں گے نہیں؟ کہتے ساتھ ہی اس نے قدم باڑی کی طرف بڑھائے، جبکہ چھوڑ کر جانے کے نام پہ اس کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا، اور وہ گھوم کر اس کے سامنے آیا اور اس کو اپنی گرفت میں لیا۔ کیا بولا ابھی تم نے؟ دوبارہ بولنا ذرا، میں نے سنا نہیں۔ اس نے غصے سے لال ہوتے ہوئے کہا۔ میں ایک گھر چھوڑ کر
جان لے لوں گا میں سمجھی۔ اس کو بیچ میں ٹوک کر وہ غر آیا تھا۔ کس کی؟ اس نے سوال کیا۔ میری؟ اپنی، اس نے غصے میں کہا۔ کیا ہو گیا ہے؟ میں مذاق کر رہی تھی ذوحان، آپ تو بس ہر وقت یہی کرتے رہتے ہیں، دوبارہ کبھی مذاق میں بھی یہ بات مت کہنا۔ اس کو خود سے لگاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ کبھی نہیں کہوں گی، پکا، اس نے وعدہ کیا۔ اس کو ساتھ لگا، اس نے آہستہ سے اس کی شرٹ کے بٹن کھولے۔ کیا کر رہے ہیں ذوحان؟ وہ اس کی حرکت پہ گھبرائی۔ چپ کر کے کھڑی رہو، اس کو ٹوکتے اس نے اپنا کام جاری رکھا۔ پلیز ذوحان، کہا نا چپ۔ اس کو غور سے دیکھتے اس کو ٹوکا اور پھر جھک کر یہ ایک چپ نکالی۔ اس کے پورے جسم میں کپکپاہٹ طاری ہوئی۔ جلدی سے اس نے اپنی شرٹ کے بٹن بند کیے۔ یہ بھی یہاں ہے تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تم وہاں میرے ساتھ تھی تو ہماری لوکیشن گھر کی کیوں تھی؟ اس نے نور کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ او میرے پیارے ہسبینڈ، جب میں یہاں نور تھی تو چپ بھی یہاں تھی، اور جب کیپٹن مشال وہاں تو چپ یہاں۔ اس نے دراز کی طرف اشارہ کیا۔ او مائی گاڈ، تمہیں کب پتہ چلا؟ وہ حیران ہوئی۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی، کیپٹن مشال سوئی ہوئی ہے اور کوئی اس کے دل کے مقام پر چپ لگا دے، وہ بھی اتنی آسانی سے۔ یہ تو پھر معجزہ ہی ہوا نا۔ کیا مطلب؟ تمہیں اس وقت پتہ چل گیا تھا؟ چپ لگنے کی چبھن کا مجھے پتہ نہیں ہوگا تو اور کس کو ہوگا؟ میرے وار پر، مجھ پر، اور وہ بھی اتنی آسانی سے۔ چپ لگانا بھی تو آنا چاہیے تھا نا۔ اس نے آئی بروز کہا۔ کیا مطلب؟ کیا میں نے ٹھیک سے نہیں لگائی تھی؟ اوہ نا، بالکل بھی ٹھیک نہیں لگائی تھی۔ تو پھر کیسے لگاتے ہیں؟ اب یہ بھی میں بتاؤں تاکہ دوبارہ مجھے لگائیں؟ نہ بابا نہ، پاگل ہوں جو تمہیں لگاؤں گا، ایک دفعہ کا بہت ہے مجھے۔ اچھا بتاؤ نا۔ اس نے اسے چپلی اپنے لبوں میں دبائی۔ ایک منٹ، میں نے بھی تو ایسا ہی کیا تھا نور، وہ چلایا۔ اس نے اشارے سے اس کو چپ کرایا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس پر اپنے لب رکھے، پھر فوراً اوپر ہو گئی۔ سوئی جیسی چبھن محسوس ہوئی اس کو۔ آپ نے ایسے لگائی تھی تو چبھن ہو رہی ہے مجھے؟ اس لیے تو پتہ چلا تھا۔ تو پھر کیسے لگاتے ہیں؟ اس نے دوبارہ چپ اس کو دی۔ نور نے اس کو دوبارہ لبوں میں لے کر اس کے ہاتھ پر جھکی اور اس میں ڈالنے کے بعد اپنے ہونٹ اس جگہ پہ رکھے اور پھر 1 منٹ کے بعد اٹھی۔ ایسے اب تو چبھن نہیں ہوئی۔ نور یہ کیسے؟ کیا مطلب؟ ابھی تو سامنے کیا، وہ تو ہے، پر مجھے بتاؤ تو بہ۔ اچھا سنیں، جب آپ کسی نازک جگہ پر یہ چپ لگاتے ہیں تو وہاں ہونٹوں سے اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ آپ مقابل کو پتہ بھی نہیں لگے اور آپ یہ کام کر جائیں۔ تو یہ کام آپ اپنے لمس کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ چپ سکن میں انسرٹ کرتے ہی آپ کو اپنا لمس چھوڑنا ہوتا ہے کہ وہاں جلن صرف آپ کے لمس کی ہو، جو آپ کو کم سے 30 سیکنڈ تک جاری رکھنا ہوتا ہے، اور آپ نے یہ کام صرف 3 سیکنڈ میں کیا۔ سمپل۔ اوہ، مطلب سامنے والے کو پاگل بنانا ہوتا ہے؟ واہ، وہ ہنسی۔ چلو اچھا رکو، مجھے ایک دفعہ پریکٹس کرنے دو، اس بار تو پکا یہ کام پورے 1 منٹ تک کروں گا۔ شرم آتی ہے، اس نے گلابی ہوتے اس کو کہا اور پھر اس سے الگ ہو گئی۔ آج اس کو اپنی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، بار بار آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ کیا ہوا نور، تم ٹھیک ہو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں ذوحان کیا ہو رہا ہے، طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے۔ چلو ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ریسٹ کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ نہیں تم چلو۔ وہ دونوں عموں کو بتا کر ہسپتال آئے تھے۔ واپسی پر وہ بہت خوش تھے، نور ماں بننے والی تھی۔ اس پر وہ جتنا بھی شکر ادا کرتے کم تھا۔ اس نے اس کی بہت کیئر کرنا شروع کر دی تھی۔ سب بھی بہت خوش تھے۔ اس وقت پر لگا کر اڑتا چلا گیا تھا۔ آج وہ دن تھا جس کا سب نے بے صبری سے انتظار کیا تھا۔ نور اس وقت آپریشن تھیٹر میں تھی، وہ باہر چکر لگا رہا تھا۔ بالآخر ایک نئی سے جان کے رونے کی آواز آئی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے آ کر بیٹے کی خوشخبری سنائی تھی۔ ڈاکٹر، میری وائف کیسی ہے؟ آج بھی سب سے اہم اس کے لیے نور تھی۔ وہ ٹھیک ہے؟ آپ کچھ دیے میں ان کو گھر لے جا سکتا ہوں؟ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام احرام حیدر رکھا تھا۔ اس کا نام نور نے پسند کیا تھا۔ ذوحان ابھی کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا اور اب احرام کے ساتھ کھیلتے نور کو دیکھ رہا تھا۔ میرا بچہ، اس کی نیلی آنکھوں کو پیار سے چومتے اس نے اس کو دیکھا جو ان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کب آئے؟ ابھی، جب تم اپنے بیٹے کی آنکھوں کو چوم رہی تھی۔ اور وہ میں بیچارہ، اس نے افسوس سے کہا۔ ویسے میری آنکھیں بھی اس کے جیسی ہیں، تو ان کو تم نے کبھی پیار سے نہیں چوما؟ کیونکہ میرے پاس میرا بیٹا جو ہے اور آپ سے پیاری آنکھیں ہیں اس کی۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے اس کی آنکھوں کو چوم لیا تھا۔ اب یہ تو غلط ہے۔ اچھا چھوڑو، اس کے پاس میرے والا ڈمپل تو نہیں ہے؟ تم نے میرے ڈمپل کو کبھی پیار کی نگاہوں سے نہیں دیکھا۔ وہ اس لیے کہ میرے بیٹے کے پاس جو نہیں ہے، اس نے آرام سے جواب دیا۔ نور، یہ کیا بات ہوئی؟ آنکھیں میرے بیٹے کے پاس ہیں اس لیے اب میری پیاری نہیں لگتی؟ ڈمپل اس کے پاس نہیں ہے تو بھی میرا ڈمپل اب نہیں اچھا لگتا؟ لوگ کہتے ہیں شادی کے بعد مرد بدل جاتے ہیں، پر یہاں تو میری بیوی بدل گئی۔ میرے ایک بچہ ہونے پر اس نے دہائی دی۔ اچھا آپ زیادہ بولے نہیں، اس کو دیکھیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ کہتے کچن میں چلے گی۔ اس کو ٹھیک سے اس کا کوٹ میں سلا کر وہ اس کے پیچھے آیا اور آ کر اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کی۔ نور، تم ایک دفعہ اپنے گھر والوں سے
مل کیوں نہیں لیتی؟ تم زندہ ہو یہ ان کا حق ہے یار، تم اس کے گھر کی بیٹی ہو۔ آپ کو پھر سے میجر نے بولا ہے۔ نہیں، میں خود بول رہا ہوں یار، تمہارا بیٹا اگر تم سے جدا ہو جائے تو نور تمہیں کیسا لے گا؟ تم اس کے جیتے اس کے بغیر جینا رہ لو گی؟ اگر اس میں میرے بیٹے کی بہتری ہوئی تو ہاں، میں خود ہی اس سے دور ہو جاؤں گی۔ اس نے آنسو روکتے ہوئے جواب دیا۔ کیسی بہتری نور؟ تم کیا سوچ رہی ہو؟ ضرور کچھ ہے جو مجھے نہیں پتا۔ نور بولو۔ کچھ نہیں ذوحان، بولو نور، اس نے اصرار کیا۔ اس کا رخ اپنی طرف کر کے اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر کچھ نہیں تو یہی بات میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو۔ اس نے نگاہیں چرا لی۔ میں جانتا ہوں نور، تم چھپا رہی ہو مجھ سے۔ میں کچھ نہیں چھپا رہی ذوحان، میری ایک بات آپ سن لیں۔ مشال مر چکی ہے، اسے مرا ہی رہنے دیں۔ اگر مشال زندہ ہوئی تو بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں اندھیرا پھیل جائے گا۔ میرا یقین کریں، مشال آج کہیں نہیں، اس کے لیے نہ کل جگہ تھی اور نہ آج۔ تم غلط ہو مشال، تمہارے گھر والے آج بھی تمہیں یاد کرتے ہیں، انہیں ضرورت ہے تمہاری۔ نہیں، انہیں میرے بغیر جینا ہے، ان کو جو چاہیے تھا ان کے پاس ہے، نہ میں کسی کو چاہیے تھی اور نہ آج۔ وہ تمہیں یاد کرتے ہیں، لوگ اکثر میرے لوگوں کو یاد کرتے ہیں، اس نے بے حسی سے کہا۔ نور مت کرو ایسا، مشال کو واپس آنے دو۔ ٹھیک ہے ذوحان، مشال واپس چاہیے نا آپ کو، تو پھر نور کو مرنا ہوگا۔ یہ دونوں زندہ نہیں رہ سکتی، یہ دونوں ایک دوسرے کی الٹ کردار ہیں۔ جو چیزیں مشال ہنس کر برداشت کرتی رہی ہے نا، آپ کی نور نہیں کر سکتی۔ مشال نے اپنا آپ مار دیا کیونکہ اسے اپنوں کو زندگی دینا تھی، وہ نفرتوں کو سہ جاتی تھی، اور نور مر جائے گی، وہ محبتوں میں پلی ہے۔ آپ چاہتے ہیں مشال واپس آئے تو آپ یہ بھی جان لیں اس کی زندگی میں محبتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ آپ کو چھوڑنے میں ایک لمحہ نہیں سوچے گی اور نہ آپ روک سکتے ہیں۔ مشال لوٹ بھی آئے تو بھی گھر واپس نہیں جائے گی، مر کر بھی نہیں۔ اگر وہ لوٹ آئی تو اسے جڑا ہر رشتہ اس کے مجرم کی صورت میں سامنے ہوگا، اور وہ اس کو معاف کر سکتی ہے پر اس کے کیے کو بھول نہیں سکتی۔ وہ لوٹ آئے تو سب منتظر ہو جائیں گے اس کے، جو آج اس کے بھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ ان کے پاس نہیں جائے گی تو سب اپنی کی آگ میں جلنے لگیں گے۔ مجھے ہنسی آتی ہے مشال پر، جو فخر سے کہتی تھی میرا باپ، میرے گھر والے مجھ پہ اندھا اعتبار کرتے ہیں، انہوں نے ہی اس کو توڑ دیا۔ باپ نے کہا ماں کے ساتھ مل کر مجھے زہر دے کر مارنا چاہتی ہے۔ ماں نے کہا ایسی اولاد سے بہتر تھا ان کی کوئی اولاد نہ ہوتی، کیونکہ مشال کی غلطی اس میں یہ تھی جس پہ کچھ غلط برداشت ہی نہیں ہوتا تھا، وہ غلط چاہے کوئی بھی ہوتا نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ نینال نے کہا لمبی زبان والی ہے، تباہ کرے گی تمہیں، دریال کی منافقت پر خود کو تنہا کر لیا تو کہا مغرور ہے۔ بہن بھائی جن کے مستقبل کے لیے اپنا خواب چھوڑ دیا، انہوں نے عزت دینا تو دور، ایک وفادار کتے جتنا بھی مقام نہیں دیا۔ اس کو روز اپنے لفظوں سے اپنی باتوں سے مارتے اور یہ خاموشی کی موت مرتی رہی۔ اس پر بھی بس نہیں کیا، اسے خاموشی کو اس کا روگ قرار دے دیا۔ وہ لڑکی جو کسی نامحرم سے بات کرنا تو دور، اس کے سامنے آنے سے بھی گھبراتی تھی، گھر کا سہارا بننے کے لیے جب گھر سے نکلتی تو معاشرے میں موجود بھیڑیوں کی نگاہیں خود پر پڑتی دیکھ کر روتی تھی، اور جب اس سب سے پریشان خاموشی سے سوچتی کیا کروں تو کہا گیا کس بات کا روگ لگائے بیٹھی ہو۔ وہ لڑکی جو کسی کے قریب نہیں جاتی تھی، خود کے خول میں بند رہتی تھی کہ لوگوں کے لہجے برداشت نہیں ہوتے تھے، اس پر مغرور کہلائی۔ وہ جو ڈرتی تھی کبھی شادی نہیں کرے گی، کہیں اس کے باپ کے کیے جو وہ اس کی ماں کے ساتھ کرتا تھا کا مکافات میں نہ اس کے ساتھ ہو جائے۔ یہ لڑکی جو صرف ایک دعا کرتی تھی، خود سے نفرت کرتی تھی اور کہتی تھی سب کو ان کی منزل تک لے جا کر خود مر جائے گی، سب سے دور چلی جائے گی، سب کو اپنی لاش کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ملنے دے گی کہ وہ اس سے معافی مانگے، کیونکہ وہ ان کو معاف کر چکی تھی، سب بھول نہیں پائے گی۔ پھر قدرت نے اس کو موت نہیں دی، مگر پھر بھی اس کو دنیا کی نظریں میں مار دیا۔ اس کی دعا قبول ہوئی، اس کا نام و نشان تک نہیں ملا۔ آپ چاہتے ہیں وہ واپس آ جائے، اس کی ساری تکلیفیں، سارے غم دوبارہ ہرے ہو جائیں۔ آپ کہتے ہیں ان سب کو مشال کی ضرورت ہے، پر نہیں، ان سب کو اپنی معافی کی ضرورت ہے۔ آج بھی وہ صرف ضرورت ہے، چاہت نہیں ہے۔ آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ واپس آ جائے، ہم اپنی کی معافی مانگ لیں گے۔ جب تک وہ معاف نہیں کرے گی اللہ نہیں کرے گا۔ ان کو آج بھی معافی چاہیے، مشال نہیں۔ آپ تو ملے ہیں ان سب سے، وہ یہی بولتے ہیں۔ اگر کوئی ایک بار بھی کہتا ہے مشال تم سے محبت ہے، تم لوٹ آؤ، تو خدا کی قسم میں لوٹ جاتی۔ میں سہارا تھی ان کا اور انہوں نے مجھے بے سہارا کر دیا۔ آج بھی ان کو میری چاہت نہیں رلاتی، ان کے پچھتاوے رلاتے ہیں۔ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ لوٹ آئے، ہمیں معاف کر دے، پھر اس کی نہیں روکیں گے وہ مرضی، جس طرح اپنی زندگی جیے۔ ان کو باتیں نہ میری زندگی تو وہ سب تھے میرا سب کچھ، اور انہوں نے ہی مجھے موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اور اب بھی بلایا تو بھی محبت میں نہیں، اپنی معافی کے لیے، تو جانے دے آئیں یہ معافی نامہ ان کو، اور بولا یہ کہ یہ مری ہوئی مشال کا آخری فرض تھا جو وہ ادا کرے گی۔ وہ بلک کر روتی، بالکل چھوٹی بچی لگ رہی تھی، کتنا درد تھا اس کے چہرے پر۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کو خود میں بھینچ لیا۔ رو لو آج جتنا رونا ہے مشال پر، آج کے بعد کوئی نہیں ہوگا جو مشال کی اذیت دے۔ وہ واقعی مشال تھی جو آج اپنی روشنی
400 بکھر کر خود اس دنیا میں روشنی سے محروم رہی، مگر وہ خوش قسمت رہی جو مر گئی، اب اپنے حق وہ ذات اس منصف کے ذریعے پائے گی جس سے بڑا کوئی منصف نہیں۔ وہ بھلے اس دنیا میں اپنے وکیل کبھی نہیں بن پائی، مگر اس کا وکیل وہ ہے جس کی وکالت سب سے بھاری ہے۔ اور آج رو لو، اس مشعل پر ہر طرف سے مسکراہٹ کے جگنوں بکھیرتی تھی۔ رو لو اس مشعل پر آخری بار، کیونکہ وہ میرے یا کسی کے آنسو کی نہیں بلکہ اسلام کی مستحق ہے۔ میرا اس عظیم خاتون کو سلام ہے۔ اس نے کھڑے ہو کر اس کو سلیوٹ کیا۔ وہ روتی ہوئی اس کے ساتھ لگی۔ میں صابر ہوں پر میرا صبر یعقوب جیسا نہیں ہے شام، میں رو بھی لوں تو بھی نابینا نہیں ہوتی۔ آج ایک بہت بڑا زخم منبل ہوا جس پر ذوحان حیدر نے مرہم رکھا تھا، اس نے بھی اس کو سلیوٹ کیا۔ میرا بھی اس عظیم کیپٹن کو سلام جس نے کیپٹن نور کو کیپٹن کومل نور خان بنایا۔ ترسو گے تم اے اہل وفا، وفا کو جب وہ روشنی تمہاری جبیں سے دور ہوگی، تمہاری آنکھیں تمہاری تڑپ پہ چور ہوں گی، اے شام وہ جب تمہاری سوچ سے بھی دور ہوں گی۔ الحمدللہ، دی اینڈ۔